بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن مجید کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم کچھ عرصے سے قرآن مجید کے مختلف مقامات کا تقابلی مطالعہ کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس مطالعے کے ذریعے سے آپ کے ہاں جو انکوائری ہے اور تحقیق ہے، اس کا ذوق اور مزید انگیخت ہوا ہوگا۔ اور جیسے کہ میں بتاتا رہا ہوں کہ مقصد یہاں کسی ایک سکول یا ایک اپروچ کی کوئی برتری ثابت کرنا نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم یہاں نمایاں کرنا چاہتے ہیں بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ استدلال سے ہم قرآن مجید کو کیسے سمجھیں۔ اور قرآن مجید کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نازل کیا گیا تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کے حوالے سے ان کی تفسیر بھی کر دی ہو، تشریح بھی کر دی ہو۔ یہ انسان کے فہم پہ چھوڑا گیا ہے، اور انسان کا جو فہم ہے وہ بہرحال چوک بھی سکتا ہے اور صحیح بھی رہ سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کو سمجھنے کی ایک اہم کوشش ہے جس میں ہم مصروف ہیں۔ یہ اسی کوشش کا ایک حصہ ہے جس میں ابتدا سے لے کے لوگ اور اہل علم جو ہیں وہ مصروف کار رہے ہیں، تاکہ ہم قرآن مجید کو جب سمجھیں تو ہمارا جو موقف اور ہماری جو اپروچ ہے اس کے اندر ڈاگمیٹزم نہ ہو، اس کے اندر محض آبا پرستی نہ ہو، یا یہ نہ ہو کہ فلاں نے چونکہ یہ کہا ہے لہٰذا ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ نہ فراہی اسکول انفیلیبل ہے، نہ ٹریڈیشنل اپروچ جو ہے وہ انفیلیبل ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے طریقے ہیں قرآن پہ غور کرنے کے، قرآن کو سمجھنے کے۔ وہی طریقے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہم ان کو متعارف کروائیں۔ اور قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ اس کو عام مطالعے میں پڑھتے ہیں، یو ریڈ اٹ ایز اے جنرل بک فار گائیڈنس، تو اس سے آسان کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت اسی وقت پیش آتی ہے کہ جب آپ طالب علم ہوں اور آپ ایڈوانس اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ پھر یہ ظاہر ہے قرآن مجید کے اندر اترنا چاہتے ہیں، اس کے مطالعے پہ غور کرنا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ کتاب خداوند تعالیٰ نے اس طرح سے اتاری ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کے جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کے اپنے سٹرکچر میں موجود ہے، اور سٹرکچر میں یہ ایسے موجود ہے کہ ایک سپاٹ کتاب نہیں ہے یہ، یعنی اٹس ناٹ لائک اے بک جس میں ہر چیز جو ہے وہ 1 2 3 4 کر کے بیان کر دی گئی ہو، بلکہ اس کا سٹائل اس طرح کا ہے کہ اس پہ غور کرنا پڑتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو غور کرنے کے جو پہلو ہیں اس کے نتیجے میں انسان کو پھر وہ حکمت دریافت ہوتی ہے، اور وہ ایک دانائی دریافت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آپ پھر خدا سے اور زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو جب آپ گہرائی میں سمجھتے ہیں تو اس کا جو اولین ثمرہ ہونا چاہیے، اس کا جو فور موسٹ کانسیکوینس ہے یا فور موسٹ کنٹریبیوشن ہے، وہ یہ کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مزید اس میں ازدیاد پیدا ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم اللہ جیسے یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ کائنات کا جب مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی غیر معمولی اللہ کی نشانی نظر آتی ہے، آپ کو قوس قزح نظر آتی ہے، یا آپ کو کوئی منظر بہت پسند آتا ہے، تو بے اختیار آپ کے منہ سے سبحان اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں، اور یو فیل ایز اف something has really invigorated you from inside۔ تو بالکل ایسے ہی کلام اللہ کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اس کی بعض پہلوؤں پہ غور کرتے ہیں، اور آپ کو جب وہ سمجھ میں آتے ہیں تو آپ کے منہ سے اسی طرح سے سبحان اللہ نکلتا ہے، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس خدا نے، اس کریٹر نے جس نے آپ کو بنایا، اور بنانے کے بعد غور و فکر کی آپ کو صلاحیت دی، تو غور و فکر کی صلاحیت دینے کے بعد اس غور و فکر کا سامان بھی فراہم کیا۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے پیاس اگر رکھی تو پانی موجود تھا، غور و فکر کی صلاحیت اگر آپ کے اندر رکھی تو اس کے لیے قرآن مجید جیسی کتاب موجود تھی کہ جس پہ آپ غور کریں اور استدلالات کے ذریعے سے اور تفکر کے ذریعے سے نئی دنیایں دریافت کریں۔ آج ہم خواتین حضرات جس حصے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں قرآن مجید کا، یہ سورہ شورہ ہے، اور سورہ شورہ کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ایک مکی سورہ ہے۔ مخاطبین، جیسے کہ میں اکثر آپ کے سامنے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین ہیں وہ مشرکین عرب ہیں، اور 2/3 قرآن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشرکین عرب سے متعلق ہی ہے، جو مکی قرآن ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو قوم تھی، ان کی جو اپنی ٹرائب ہے وہ بنی اسماعیل ہے، قریش کی ٹرائب اور قبیلہ ہے، اور چونکہ بنی اسماعیل کی جو ایک خاص حیثیت تھی کہ ان کو اب بنی اسرائیل کے معزول ہونے کے بعد یا ان کو معزول کرنے کے بعد ان کے ہاں سے اب آخری نبی نے جنم لینا تھا، جنم لیا جا چکا تھا، اور اب جو اقتدار کی اور سیادت کی اور مذہبی اقتدار کی جو باغیں ہیں وہ ان کو سپورٹ کرنی تھیں۔ تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری ایسے مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں پہ اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، جہاں اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں
کیا کیا چیزیں ہیں جن کو اپنانا ہے۔ یہ جو پیسج ہم آج پڑھ رہے ہیں یہ بھی اسی قسم کا ایک پیسج ہے جہاں پہ اہل ایمان کی کچھ چیزوں کو مخاطب کر کے بتایا گیا کہ آپ کو اپنے انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں کیسے آگے بڑھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ وقت ابھی نہیں آیا تھا کہ جب مسلمانوں نے ایک نئے شہر میں جا کے، جو مدینہ کا شہر ہے جہاں پہ آباد ہونا تھا، لیکن چونکہ یہ اس کے قریب پہنچ چکے ہوئے تھے، چنانچہ ان آیات میں آپ کو وہ اجتماعی نظام کی بھی کوئی خط و خال جو ہیں ان کی طرف اشارہ ملے گا کہ جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جب آپ کو وہ ایک انڈیپینڈنٹ خطہ ارض نصیب ہوتا ہے، مل جاتا ہے، تو پھر آپ کو اس سلسلے میں کیا اقدامات کرنے ہیں اور اپنی کلیکٹیوٹی کو، اپنی جو اجتماعیت ہے اس کو آپ نے کیسے استوار کرنا ہے۔ آئیے ہم اس حصے کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ شورا قرآن مجید کی 42ویں سورہ ہے۔ ہم جو آیات کا آج اس وقت مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، یہ آیات جو ہیں وہ 36 سے لے کے 38 تک، یعنی 36 سے لے کے 38 تک کی آیتیں ہیں۔ میں آپ کا سامنے پہلے اس کا ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں، پھر میں ترجمہ جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز بھی اور جو فرائی اسکالرز جیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے اس کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ ان آیات کو ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون۔ مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں اس کا ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں، جو کچھ ملا ہے تم کو کوئی چیز ہو سو وہ برت لینا ہے دنیا کی زندگانی میں، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے واسطے ایمان والوں کے جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو لوگ کے بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے، اور جب غصہ آوے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا اور قائم کیا نماز کو، اور کام کرتے ہیں مشورے سے آپس کے، اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اب استاد امین حسن اصلاحی کی جو تفسیر تدبر قرآن ہے اس سے بھی اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بس جو کچھ بھی تم کو ملا ہے وہ دنیاوی زندگی کی متاع حقیر ہے۔ یہ متاع کا لفظ غلط ٹائپ ہو گیا، یہ عین سے ہونا چاہیے، ہے سے نہیں، متاع حقیر ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر اور پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ بچتے ہیں بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائیوں سے، اور جب غصہ کرتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہی اور نماز کا اہتمام کیا اور ان کا نظام شورا پر مبنی ہے، اور جو کچھ ہم ان کو رزق بخشا اس میں سے وہ خرچتے ہیں۔ یہ آپ ان آیات پہ یہ خواتین حضرات یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ جو آیتیں ہیں یہ اپنی نیچر میں مسلمانوں کے حوالے سے ان کی انفرادی زندگی کو بھی اور ان کی اجتماعی زندگی کو بھی مخاطب کرتے ہیں۔ تو آپ اگر بالکل اس کو ابتدا سے دیکھ لیں تو یعنی جو اہل ایمان کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کلیئرلی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو انفرادی زندگی ہے اور ان کی جو اجتماعی زندگی ہے ان دونوں کو ان کا احاطہ کرتی ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہی گئی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس بات کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان اہل ایمان کے لیے کہ جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بھروسے سے مراد ہم خداوند تعالیٰ کا ٹرسٹ کرنا، خداوند تعالیٰ کی مشیت کو، اس کی پلاننگ کے حوالے سے ہمیں اس طرف اپنے آپ کو لے کے جانا کہ جو بھی خداوند تعالیٰ نے میرے لیے اس وقت فیصلہ کیا ہے، فیصلے سے مراد یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد جو خدا نے نتیجہ اس کا نکالا، اگر وہ آپ کے حق میں ہے تب بھی، اور اگر وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس سے مختلف ہے تب بھی، ان کو اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اس میں کوئی بہتری ہے۔ اور پھر دیکھیے ان کی انفرادی زندگی کے کچھ مزید پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑی بڑی بے حیائیوں سے اور گناہوں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آ جائے تو وہ اس پر قابو رکھتے ہیں، اور یعنی قابو رکھتے ہوئے معاف کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ غصہ انسان کو دوسرے پہ آتا ہے تو وہ اپنی اس غصے کو
اس کا باعث نہیں بناتے کہ وہ دوسرے کی بے عزتی کریں یا دوسرے کو برا بھلا کہیں، بلکہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، کہ وہ یعنی جو برے کام ہیں، بڑی بڑی برائیاں ہیں اور جو فحش چیزیں ہیں، اس سے وہ اجتناب کرتے ہیں، اس کو وہ قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ اور یہ خواتین حضرات آپ جان لیں گے کہ انسان کے اندر چونکہ جنس کے حوالے سے ایک فطری میلان بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے اسم جس کو ہم زیادتی کہہ سکتے ہیں، گناہ کہہ سکتے ہیں، اس کی طرف بھی میلان موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ واشگاف الفاظ میں یہ کہا کہ ان کے ہاں جس چیز کی ایبسٹینشن جو زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اگر ان کے ہاں اس طرح کی برائی کا شائبہ ہے جو درپیش ہو تو اس کے بارے میں وہ پہلے ہی سے متنبع رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک اور موقع پہ یہ فرمایا ہے برائیوں کے بارے میں اور فحش کاموں کے بارے میں کہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کا پاؤں اس سے پڑ جاتا ہے، تو الا اللمم کے الفاظ آتے ہیں جیسے سورہ نجم میں کہ ہاں اگر کچھ دیر کے لیے وہ آلودہ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ تو فوراً اس سے باہر آ جاتے ہیں اور ان کو ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ فرمایا کہ ولم یسروا علی ما فعلوا، وہ جو کچھ وہ ان سے غلطی ہو بیٹھتی ہے وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے، دے آر ناٹ ایڈمنٹ آن دیئر مسٹیک، دے امیڈیٹلی ریلائز کہ ہاں ایک غلط چیز پہ میرا پاؤں پڑ گیا ہے، یا ایک غلط کام میں پڑ گیا ہوں، یا کسی فحش چیز میں مجھے وقتی طور پہ میرا ذہن متوجہ ہو گیا ہے، میری نگاہیں متوجہ ہو گئی ہیں، تو دے امیڈیٹلی ریئلائز اینڈ دے کم آؤٹ آف اٹ۔ اور پھر دیکھیے یہ کہا گیا کہ والذین استجابوا لربہم، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی جو آواز ہے اس پہ لبیک کہتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز کے بارے میں ایک میجر ڈسکشن کا موضوع بھی ہے، اور وہی فرمایا کہ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شوری بینہم، اور یعنی اب تک تو جو بھی باتیں زیر بحث تھیں اہل ایمان کی وہ تو یہ تھیں کہ اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی پرسنل لائف کے اندر وہ ان اور ان خصائص کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں توکل کرتے ہیں، اور ان کے ہاں بڑی برائیوں سے اور فحش چیزوں سے اجتناب پایا جاتا ہے، نماز کے بارے میں وہ بہت زیادہ حساس ہیں۔ اور پھر دیکھیے ایک دم سے آیت نے ایک اجتماعی معاملے کی طرف توجہ دلائی اور یہ کہا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا جو نظام ہے وہ ان کے مشورے پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہی دیکھیے کہ ایک دم سے پھر آیتیں واپس اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہیں، انڈیویجول لائف کی طرف، اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے وہ خرچتے ہیں۔ تو گویا اگر آپ اس کے فلو کو دیکھیے تو جیسے لگتا ہے کہ انفرادی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی پرسنل لیول کی جو اصلاح ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک دم سے ایک کلیکٹیو لیول کی بات آتی ہے کہ ان کا جو نظام ہے وہ ان کے مشورے پر مبنی ہوتا ہے، اینڈ دین ونس اگین آپ کو ایک جو ذاتی حیثیت سے کچھ نصیحت کی جا رہی تھی اس میں پھر ایک اضافہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچتے ہیں، اس میں وہ کنجوسی نہیں برتتے۔ اب یہ جو امپورٹنٹ بات خواتین حضرات یہاں پہ آئی ہے درمیان میں کہ وہ امرہم شوری بینہم، ان کا نظام ان کے مشورے پر مبنی ہے، یہ ہے جو ایک اہم بات ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا ہم تجزیہ زیادہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے جو اہل علم ہیں انہوں نے اس آیت کو کس طرح سے دیکھا۔ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر کے آپ کو اس کی طرف لے کے جاتا ہوں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں یہ بات کہ ہمارا جو ملک کا نظام ہے وہ مشورے پر مبنی ہو، تو اس کے بارے میں ہمارے ہاں کیا وہ تفصیلات ہیں جو ہمارے جو تفسیر بالروایہ کی جو اسکالرز ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ان کو ہم فرائی اسکالرز کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ پہلے تو میں نے یہ کچھ ابھی آپ کو صرف اس کا میں خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ یہ تفسیر کبیر ہے جو امام رازی کی ہے، اسی طرح سے الکشاف ہے جو زمخشری کی تفسیر ہے، پھر ابن کثیر کی تفسیر ہے، اور آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں طبری کی تفسیر ہے۔ ان تینوں تفسیروں کا جو خلاصہ ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ اہل ایمان جو ہیں ان کے اندر ایک دوسرے سے جب کوئی معاملہ کرنا ہوتا ہے تو دے ڈونٹ ایکٹ آن این انڈیویجول بیسس، اسپیشلی when the issue is related to a collectivity۔ تو وہ کیا بیان ہوا ہے کہ they consult people، لوگوں سے وہ مشورہ مانگتے بھی ہیں، مشورہ کرتے بھی ہیں، اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ جس کو مشورے کے حوالے سے ہر لحاظ سے دوسروں پر امپلیمنٹ ہونا ہے تو all the more reason کہ you seek an opinion, you seek consultation from other people۔
یہ اتنی بات تو ہمارے ہاں میں نے کہا کہ کلاسیکل اسکالرز جو ہیں وہ سب بیان کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ضروری ہے کہ اہل ایمان جب بھی کسی کلیکٹیو پوزیشن پہ کھڑے ہوں تو یہ وہ مشورہ کریں. چنانچہ یہ وہ بات بیان کریں گے کہ آپ جس سسٹم میں بھی ہیں یو ہیو ٹو سیک کنسلٹیشن, یو ہیو ٹو سیک ایڈوائس فرام آل دا پیپل. حتیٰ کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ امیر کا جو انتخاب ہے, یعنی ہمارے ہاں کلاسیکل جو لفظ ہے سربراہ حکومت کا, وہ امیر ہے. تو امیر کے انتخاب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انتخاب کیا جائے گا وہ اسی بنیاد پہ کیا جائے گا کہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ اختیار کی جائے گی. اچھا, اب سوال ظاہر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رائے میں اختلاف پیدا ہو جائے, یعنی آبویسلی اگر آپ سربراہ حکومت میں موجود, سربراہ حکومت کے طور پہ موجود ہیں اور آپ کے سامنے کسی بھی مشورے پہ آپ نے کنسلٹیشن کرنی ہے, اور ہمارے یہاں چونکہ اصطلاح یہ جو پارلیمنٹ کی اصطلاح ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایوان کی اصطلاح ہے جس میں مشورہ کیا جاتا ہے, چونکہ بیسکلی یہ مغربی جمہوریت سے ہمارے ہاں آئی ہے اور جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اگرچہ یہ 8 صدیاں پرانی ہے, لیکن قرآن مجید کی جو یہ ٹرم ہے امرہم شورا بینہم میں شورا کی جو ورڈ ہے, یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے جب استعمال کیا تو ہمارے ہاں اکثر پھر اس کو شورا ہی کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا. گویا کہ جو مسلم پارلیمنٹ کا, یا آپ یوں سمجھ لیجیے پارلیمنٹ کا جو مسلم نام ہے یا قرآنی نام ہے, یوں کہہ لیجیے وہ شورا ہے. تو پارلیمنٹ اینڈ شورا they stand at an equation. لیکن there's some more details that we will discuss کہ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ مشورہ لیں اور مشورہ کے بعد پھر آپ مشورے کے پابند ہو جائیں, اور ایک یہ ہے کہ آپ مشورہ لیں اور پھر آپ کو جو بھی بہتر مشورہ پسند آئے آپ اس کو اڈاپٹ کریں. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم پھر اپنے اس پورے کے پورے معاملے کو ریفر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ہمارے جو مسلم پولیٹیکل تھاٹ ہے اس نے اٹ ہیز بین شیپڈ بائی دیز ٹرینڈز, اینڈ اس کے نتیجے میں جو مطلق العنانیت ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈکٹیٹرشپ ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے, اس کی اساس کیا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کی جو طرز حکومت ہے اس کے اندر جو آئیڈیل سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو امیر ہے جو ایک صدارتی نظام کا سربراہ ہوگا, یعنی ہمارے ہاں پارلیمانی نظام کے بجائے صدارتی نظام کی طرف توجہ کی جاتی ہے. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو صدر ہے وہ اپنی نیچر میں اس کا پابند تو ہوگا کہ وہ مشورہ کرے اپنی مجلس شورا سے. گویا کہ ہی از باؤنڈ ٹو کریٹ اے پارلیمنٹ اور مجلس شورا وٹ ایور, اینڈ ہی از آلسو it is also mandatory upon him to consult all the members of the مجلس شورا. ہر ایک سے مشورہ کرے, کوئی اجتماعی معاملہ ہے, کوئی وار پہ آپ نے جانا ہے, کوئی بجٹ کا مسئلہ ہے, 100 اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن اس کے بعد مشورے کا وہ پابند نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو کلاسیکل تھاٹ ہے وہ یہ اسی سے شیپ ہوئی ہے کہ وہ مشورے کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں, اور اس آیت کو امرہم شورا بینہم کی آیت کو وہ ایک اور آیت کی روشنی میں سمجھتے ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مشورہ کرنے والا ہے وہ مشورے کا پابند ہو گیا ہے یا مشورے والوں کی اکثریت کا پابند ہو گیا. نہیں, وہ مشورہ کرے گا اور پھر جو مختلف مشوروں میں سے اس کو بہتر ایڈوائس لگتی ہے وہ اس پہ عمل کرے گا. اور چنانچہ ہمارے ہاں جو ماڈل اسلامک پولیٹیکل ماڈل میں اگر اس کا الفاظ استعمال کروں تو وہ یہی ہے جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ امیر جو ہے وہ کسی مجلس شورا کا پابند نہیں ہے. ہی از ناٹ باؤنڈ بائی اینی اوپینین, ہی ہیز ڈسکریشنری پاورز. اس کو بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس ویٹو پاور کا حق ہے. ہی کین جسٹ, اس کو ہم اردو میں استرداد بھی کہتے ہیں, کہ ہی کین جسٹ اوور رول دی پاور آف دا میجورٹی, اینڈ جو بھی وہ چاہے اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے. سو اس چیز کی جو مزید ہمارے ہاں جو تائید حاصل ہوتی ہے وہ خلفائے راشدین سے لے کے جو بنو امیہ اور پھر بنو عباس اور پھر عثمانی ترک اور پھر جتنے بھی ہمارے ہاں اور سلطنتیں رہی ہیں اس سے استشہاد بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھیے وہاں پہ بھی بنیادی طور پہ خلیفہ تھے جنہوں نے فیصلہ کیا, خلیفۃ اللہ ہی تھے یا خلیفۃ الرسول تھے جنہوں نے جب بھی کوئی معاملہ درپیش تھا تو مشورہ کیا اور انہوں نے آگے بات کو بڑھایا. اور اس میں پھر وہ ایک چیز اور ایڈ ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ اٹس ناٹ جسٹ ٹیکنگ این اوپینین اور کنسلٹنگ, بٹ دیر از اندر ایلیمنٹ, اور وہ یہ ہے کہ when a امیر passes away, آپ کا جو سربراہ حکومت if he passes away, تو پھر the next person is not going to be elected اور selected, بلکہ عام طور سے وہ ہوتا تھا کہ جو سربراہ حکومت ہے اس کا بیٹا یا اس کا کوئی نامزد کیا ہوا رشتہ دار
he would assume the power of the throne. چنانچہ اس کی پھر بنو عباس میں بنو امیہ میں اس کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ دیکھیے کہ جو ڈکٹیٹرشپ تھی یا ڈکٹیٹوریل رول تھا, not only it invested supreme powers with the person who was leading, but also the power to select the next person after him. تو اس نے دوسری چیز کو جنم دیا جس کو ہم ڈائنیسٹی کہتے ہیں, ڈائنیسٹک پالیٹکس, جس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کا جس نظام کو ہمارے ہاں جنرلی اس کو آشیرواد حاصل رہی, جس کو امپورٹنس دی جاتی رہی, وہ یہ تھی کہ امیر جو ہے ہی ہیز ٹو, جو وہ اگر اپنی بات کو خود امپلیمنٹ کر رہا ہے تو نیکسٹ ان لائن کو بھی اس نے خود ہی سلیکٹ کرنا ہے, اور ہی کوڈ بی اینی پرسن کیپیبل آف ہم. اور اس طرح سے یہ ہمارا سسٹم چلتا چلا آ رہا ہے. 1924 میں جب خلافت کا خاتمہ ہوا, خواتین حضرات آپ کو معلوم ہے کمال ترک نے جب وہ یہ سارا معاملہ کیا, اور ورلڈ وار 1 میں جو صورتحال پیش آئی اس میں یہ ناگزیر بھی تھا کہ عثمانی ترکوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا. تو اس کے بعد پھر یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی بحث پیدا ہوئی 1924 سے, اور اب تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں جو اب بھی جاری ہے, کہ جس میں ہم سب اس پہ اسٹرگل کر رہے ہیں, اہل یعنی علم بھی مسلمان بھی, کہ کیا وی ہیو ٹو گو بیک ٹو ڈکٹیٹوریل پالیٹکس, کیا اسلام کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ اس اصول پہ ہے کہ آپ کو ایک مجلس شورا ہونی چاہیے, اس مجلس شورا سے آپ مشورہ ضرور کریں, لیکن other than that the person who is once installed, he has the right, he has discretionary powers, he has veto powers, and furthermore if he would like to nominate someone after him, is he authorized to do that or not. تو یہ ایک عظیم الشان ڈبیٹ ہے جو کی جا رہی ہے. میں نے اس لیے اس کا آپ کو پس منظر سے تعارف کروایا کیونکہ یہ آیت ایک ایسی آیت ہے کہ جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس پوری کی پوری تھاٹ کے درمیان میں اس کو روک رہی ہے, اس میں حائل ہے. اور امرہم شورا بینہم کا اگر ہم مطلب وہ لیں کہ جیسے کہ کلاسیکل اسکالرز نے لیا, اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ مشورہ تو کیا جائے لیکن آپ مشورے کے پابند نہیں ہیں. اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مشورے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ نے مشورے کے بعد فیصلہ خود کرنا ہے. وہ میں اب آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. لیکن اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مشورے کا پابند ہے تو پھر یہ ایک دم سے سارے کا سارا سینیریو چینج ہو جاتا ہے. یعنی پھر خلیفہ جو ہے, جو آپ کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے, اس کے لیے پھر باؤنڈ ہوگا کہ وہ مشورہ کرے. یہ تو دونوں میں کامن ہے, لیکن once he decides then he is also liable to follow the will of the majority. He cannot overrule the majority. تو یہ اس کا دوسرا نتیجہ ہے جو نکل سکتا ہے. لیکن دونوں میں سے جو نتیجے بھی آپ نکالیں گے it will have far reaching consequences. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں مفتی شفیع صاحب نے اس کو سم اپ کر دیا ہے کلاسیکل تھاٹ کو, میں وہ آپ کے سامنے اس کا حصہ پیش کرتا ہوں. آپ جو بھی اس وقت میں آپ کے سامنے ریڈ کر رہا ہوں ان کا پیسیج, اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ this is the position which our classical scholars have taken vis-a-vis the Islamic political system, and especially regarding this verse of Surah Shura, which is the 38th verse. اور اس کے جو الفاظ ہیں امرہم شورا بینہم, سو ذرا تھوڑا سا ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ کیسے بیان کرتے ہیں. یہ جو آپ نے عربی اقتباسات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ صرف آپ کے اکیڈیمک پرپزز کے لیے ہیں تاکہ آپ اس کو اگر کسی وقت سمجھنا چاہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے کہ ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ مشورے کو تو بہت انکریج کرتے ہیں, لیکن وہ سب یہ کہتے ہیں کہ مشورہ ہی بس کافی ہے, اس کے بعد آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ میں آپ کے سامنے مفتی شفیع کا کچھ حصہ پڑھ کے سنا رہا ہوں درمیان سے. آپ کے سامنے یہ ڈسپلے ہو رہا ہوگا, تو چنانچہ اس کے الفاظ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ اس بارے میں قرآن یہ جو بیسکلی جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ مشورے کی شرعی حیثیت کیا ہے. اس بارے میں قرآن کریم کے ارشادات مذکورہ اور احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایسے معاملے میں جس میں رائیں مختلف ہو سکتی ہیں, خواہ وہ حکومت سے متعلق ہو یا کسی دوسرے معاملے سے باہمی مشورہ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت اور دنیا اور آخرت میں باعث برکات ہے. قرآن و حدیث میں اس کی تائید آئی ہے, اور جن معاملات کا تعلق عوام سے ہے جیسے معاملات حکومت, ان میں مشورہ لینا واجب ہے. اب یہ دیکھیے انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ مشورہ لینا واجب ہے, اور یہ ابن کثیر کو انہوں نے کوٹ بھی کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ بحقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جاتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کو جو ایک مشورے کی فضیلت ہے اس کی طرف بیان کیا گیا. اب آپ کو میں چاہتا ہوں کہ بالکل نیچے آپ اگر آ جائیں, باقی حصے کو اسکپ کرتے ہوئے پیج 219 کے بالکل نیچے میں
جہاں پہ وہ حدیث کا حوالہ یہ دے رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں، مفتی شفیع فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، اس پر لازم ہے کہ اس معاملے میں جو کام وہ خود اپنے لیے تجویز کرتا ہے وہی رائے وہ دوسروں کو دے، اس کے خلاف کرنا خیانت ہے۔ تو یہ دیکھیے مشورے کی جو فضیلت ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت اور صاحب وحی ہونا کچھ مشورے کے منافی نہیں ہے۔ یعنی سوال پیدا ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو تو وحی سے ایک فیصلے کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے، تو پھر کیا وہ بھی مشورہ لیں؟ تو کہتے ہیں یہ نہیں، اس پہ کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ یہ مشورہ محض نمائشی دلجوئی کے لیے ہے جس کا اثر معاملات پہ نہ ہو، بلکہ بہت مرتبہ مشورہ دینے والوں کی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کے خلاف بھی قبول فرمایا، بلکہ بعض امور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بذریعہ وحی کوئی خاص صورت متعین نہ فرمانے اور مشورہ لے کر کام کرنے میں حکمت و مصلحت یہ بھی ہے کہ آئندہ امت کے لیے ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جاری ہو جائے کہ جب آپ کو بھی مشورہ سے استثناء نہیں تھا، یعنی استغنا نہیں تھا، یعنی آپ بھی ایکسیپشن نہیں تھے، تو پھر ایسا کون ہے جو استغنا کا یہاں مطلب وہ یہ ایکسیپشن کا دعویٰ کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں ایسے مسائل میں مشاورت کا طریق ہمیشہ جاری رہا جن میں کوئی نص شرعی نہ تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا بھی یہی معمول رہا، بلکہ بعد میں تو ایسے احکام شریعہ کی دریافت کے لیے بھی مشورے کا معمول رہا جن میں قرآن و حدیث کا کوئی صریح فیصلہ نہ تھا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سوال و جواب کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ کار بتلایا ہے۔ اب وہ دیکھیے ان ساری تفصیلات کو ظاہر ان کے پس منظر میں یہ بات ہے کہ اگر شریعت کا کوئی معاملہ ہے تو اس میں تو ہم بالکل مشورہ نہیں لیں گے، یعنی یہ دو ٹوک معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بات فیصلہ کر دی گئی ہے تو دس ول ناٹ ریکوائر اینی سارٹ آف کنسلٹیشن، بیکاز وہ تو دو ٹوک چیز ہے۔ ہاں جہاں پہ آپ کو کوئی مشورہ لینا ہے جس کے اندر دیر از اے گرے ایریا، تو وہ کہا گیا کہ وہ پھر لازم ہے کہ آپ کو وہ مشورہ لیا جائے۔ ابھی تک جتنی بھی دیکھیں آپ نے گفتگو دیکھی ہے مفتی صاحب کی بھی، اور ان کی جو پوری اپروچ ہے جس میں وہ اوروں کو بھی کوٹ کریں، وہ مشورے کی اہمیت کے بارے میں کہ یہ کتنا اہم ہے کہ آپ لازماً مشورہ لیں۔ اب دیکھیے وہ ظاہر ہے کہ ان کے سامنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حکومت کے بارے میں کیا کریں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چوتھا مسئلہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حکومت اسلامی میں مشورے کا کیا درجہ ہے۔ اچھا، اب وہ فرماتے ہیں کہ جیسے اوپر ذکر کیا گیا کہ قرآن کریم نے دو جگہ مشورے کا صریح حکم دیا ہے، ایک یہی آیت مذکورہ، یہ آپ کے سامنے جو امرہم شورا بینہم، اور دوسرے ایک یہی آیت سے مراد یہ وہ آیت ہے جو میں بھی آپ کے سامنے کوٹ بھی کرتا ہوں، جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور دوسری امرہم شورا بینہم والی آیت ہے۔ تو اب آپ جب یہ پڑھ لیں گے تو آپ دیکھیے، اب نیچے آ جائیں آخری پیراگراف میں، تو کہتے ہیں کہ ان دونوں آیات میں جس طرح معاملات حکومت میں مشورے کی ضرورت واضح ہوئی، اسی طرح سے اسلام کے طرز حکومت اور آئین کے کچھ بنیادی اصول بھی وہ بھی واضح ہوتے ہیں۔ اب ہے جو امپورٹنٹ بات ہے، یہ پانچویں مسئلے کے طور پہ وہ بیان کر رہے ہیں، اس کو اب آپ ذرا غور سے سنیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مشورے میں اگر اختلاف رائے ہو جائے تو کیا آج کل کے پارلیمانی اصول پر اکثریت کا فیصلہ نافذ کرنے پر امیر مجبور ہوگا، یا اس کو اختیار ہوگا کہ اکثریت ہو یا اقلیت ہو، جس طرف دلائل کی قوت اور مملکت کی مصلحت زیادہ نظر آئے اس کو اختیار کرے؟ قرآن و حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تعامل سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اکثریت کی رائے کے فیصلے کا پابند و مجبور ہے۔ یہ وہ فرما رہے ہیں کہ اکثریت کی رائے کے وہ پابند نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم کے بعض اشارات اور احادیث اور تعامل صحابہ کی تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اپنی ثوابدید کے مطابق کسی ایک صورت کو اختیار کر سکتا ہے، خواہ وہ اکثریت کے متعلق ہو یا اقلیت کے۔ البتہ امیر اپنا اطمینان حاصل کرنے کے لیے جس طرح دوسرے دلائل پر نظر کرے گا، اسی طرح اکثریت کا ایک چیز پر متفق ہونا بھی بعض اوقات اس کے لیے سبب اطمینان ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ جو ہماری جو اس وقت علم کی روایت ہے وہ جہاں اس پہ شدید زور دیتی ہے کہ سربراہ حکومت کو مشورہ کرنا ہے، ہر لحاظ سے مشورہ کرنا ہے، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ مشورے کا پابند امیر نہیں ہے، یعنی وہ ایک مطلق العنان شخصیت ہے، ایک ڈکٹیٹر کے روپ میں وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ مشورہ لینا، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن تو کیا گیا ہے، لیکن he can accept the will of the majority, he can overrule the will of the majority, اور he can just form an opinion۔ لیکن جو بھی وہ کرے بہرحال پہلے وہ مشورہ ضرور کرے، کیونکہ مشورے کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی رائے اس کے اپنے ذہن میں نہ ہو، and he gets some opinion from outside which is more effective۔ تو
اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جو ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں اس میں وہ اس چیز کے شدید خواہاں ہیں کہ اہل حکومت جو ہیں وہ مشورہ کریں، لیکن جو پریزیڈنٹ ہے یا جو سربراہ ہے وہ کسی بھی رائے کا پابند نہیں ہے، بس وہ مشورے کا پابند ہے۔ اچھا، اب آپ کو میں نے شاید یہ بتایا تھا نا کہ یہ اس آیت کو اصل میں کیوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ظاہر ہے قرآن مجید کے اولین حامل وہی تھے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مشورہ جو ہے اس کا امیر پابند نہیں ہے؟ تو آئیے اب میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا جگہ ہے جس کی وجہ سے وہ جب استدلال کرتے ہیں تو اس جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا تو لہٰذا ہم بھی اس طرح سے نہیں کریں گے۔ یہ وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی جس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امیر جو ہے وہ مشورے کا پابند نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اب یہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، شاور وہی ہے مشورے سے نکلا ہوا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اب آپ غور سے سنیے گا، آگے لکھا ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سو یہ اللہ کی عنایت ہے کہ تم ان کے لیے بڑے نرم خو واقع ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی عنایت ہے کہ تم ان کے لیے بڑے نرم خو واقع ہوئے ہو اے پیغمبر۔ اگر تم درست خو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے، اس لیے ان سے درگزر کرو، ان کے لیے مغفرت چاہو اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ یہ ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اب آپ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ اللہ کو وہی پسند ہے جو اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ دیکھیے جو آیت نا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ مشورہ ضرور کریں لیکن مشورے کے بعد فیصلہ خود کریں۔ جو آپ فیصلہ کریں گے تو پھر اللہ پہ توکل کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس میں درستی پیدا کر دے گا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امرہم شورا بینہم کی آیت کو اصل میں ہمیں اس آیت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ یہ آیت تو صاف بتا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی آپ شاورہم فی الامر، لوگوں کو مشورے میں شریک رکھیے، لیکن مشورہ کرنے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ فیصلہ خود کر لیں تو بس اللہ پہ بھروسہ کریں، اور آپ پابند نہیں ہیں کہ آپ لازماً ان کو فالو کریں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نہ کریں، اٹ از یور ڈسکریشن۔ اب خواتین حضرات اس کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور تفصیل بتانا۔ یہ جو آیت ہے جب آپ اس کو سیاق و سباق میں نکال کے دیکھیں گے سورہ آل عمران کی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اپنے سیاق و سباق میں اس کا سرے سے امر حکومت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ سرے سے اس کا کوئی ریلیشن شپ اس میں نہیں ہے کہ آپ نے اجتماعی معاملات میں مشورے کے متعلق کوئی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ یہ اگر آپ سیاق و سباق میں نکال کے دیکھیں گے تو بنیادی طور پہ آیت جنگ احد کے بعد کے معاملات پہ تبصرہ کر رہی ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ابھی ایکسپوز نہیں کیا تھا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ منافقین ایگزسٹ کرتے ہیں، تو منافقین کو جب ایکسپوز نہیں کیا تھا تو ان کو مشورے میں شریک رکھا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان کو تھوڑا سا اور ان کو مہلت دی جائے، ان کو تھوڑا سا اور ان کو رسپائٹ دی جائے، تاکہ اگر وہ سدھر سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں تو دے شوڈ بی گیون دس چانس۔ سو ان آیتوں میں اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں جنہوں نے جنگ احد کے بارے میں ظاہر ہے آپ سے ایک رویہ اختیار کیا، ایک پوری بحث پیدا ہوئی، آپ کو یاد ہوگا ہسٹری میں کہ بھئی باہر نکل کے جنگ کی جائے، کسی اور جگہ پہ پڑاؤ ڈالا جائے، اور جب یہ معلوم ہوا کہ باہر نکل کے جنگ کی جا رہی ہے تو عبداللہ بن ابی جو منافق رئیس المنافقین آپ کہہ لیں، وہ اپنے لوگوں کو لے کے وہ علیحدہ ہو گئے۔ تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی ان لوگوں نے جو غداری دکھائی ہے تو کیا ان کو ایکسپوز کر دیا جائے؟ یہ ہے نا ایشو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ کو نرمی بھی دکھانی ہے ابھی بھی۔ یہ کہا گیا کہ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، نہیں آپ نے ان سے اب کوئی درستی نہیں دکھانی، کوئی درست کوئی نہیں کرنی، آپ کی طبیعت میں جو نرمی ہے آپ اسی کو برقرار رکھنا ہے۔ ہاں البتہ اب ان کو بھی آپ مشورے میں شریک رکھیں، خداوند تعالیٰ نے ابھی مہلت ان کو دی ہوئی ہے، جنگ احد ظاہر ہے 2 ہجری میں ہوئی ہے، ابھی کچھ ٹائم اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، اور اس ٹائم میں دینے میں آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے مشورے کے پابند نہیں ہیں، ان کے مشورے کے پابند نہیں ہیں، اور مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ایکسیپشنل سچویشن تھی، ایکسیپشنل ہستی تھی، اس کو عام مسلمانوں پہ تو قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہی ان کو آ رہی ہے، باقی انسانوں کو تو نہیں آ رہی۔ اس وجہ سے یہ اس آیت کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ امرہم شورا بینہم کو بھی ہم نے اسی آیت کے تحت انٹرپریٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ مشورہ تو لیا جائے گا لیکن فیصلہ پیغمبر خود کریں گے۔ تو یہ دیکھیے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں قیاس مع الفارق، یہ رانگ انالوجی، کہ وہ امرہم شورا بینہم مسلمانوں کے عمومی نظام کے بارے میں ڈسکشن آپ کو دے رہی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے،
اور منافقین کے ایک رویے کے بارے میں کہہ رہی ہے. اور وہاں پہ بھی جو کہا جا رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیثیت نبوت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو خدا کی طرف سے گائیڈنس حاصل ہے, اور خدا کی طرف سے گائیڈنس حاصل ہونے کے بعد یہ اگر آپ کو کوئی اس طرح سے مشورہ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ مشورے پہ شریک ان کو کر سکتے ہیں, لیکن آپ پابند نہیں ہیں ان کے مشورے کے, آپ کسی کے مشورے کے بھی پابند نہیں ہیں, کیونکہ آپ خدا کے پابند ہیں. تو خدا کے پابند جو پیغمبر ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ he is not liable to follow the will of the majority. لیکن کیا سب مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے؟ ظاہر نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ بقیہ جو مسلمان ہیں وہ تو خدا سے رابطے میں نہیں ہیں. جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ اس آیت کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم کو سورہ آل عمران کی اس آیت پر قیاس کیا گیا, اور اس آیت کو یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتی ہے کہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں, تو یہ دیکھا نہیں گیا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی امر حکومت سے متعلق کوئی اس طرح کا سچویشن نہیں تھی جو سسٹم آف گورننس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, بلکہ منافقین کو شریک مشورہ رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں تھی, نمبر ایک. اور نمبر دو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت رسالت تھی اس میں تو ظاہر ہے آپ کسی کے بھی پابند نہیں تھے, آپ رسول ہونے کے ناطے آپ اکثریت کے پابند نہیں تھے بلکہ اللہ کے پابند تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو, تو جگہ جگہ انہوں نے مشورہ جہاں انہوں نے لیا وہاں اپنے آپ انہوں نے مشورے کا پابند رکھا. یعنی ایسی کوئی مثال شاذ ہی پیش کی جا سکتی سوائے اس کے جہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہاں پہ مجھے وحی کی وجہ سے میں پابند ہو گیا ہوں. جیسے صلح حدیبیہ کے بارے میں وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ جب انہوں نے وہاں پہ جانور ذبح کیے تو اب لوگوں کو بہت تشویش ہوئی کہ بھئی ہم تو حج کے لیے جانا چاہ رہے تھے اور یہ تو ایک کمپرومائز ہو گیا, ایک سیٹ بیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی مامور, نہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ وحی نے مجھے کہا ہے کہ حرام کھول کے ہم یہیں اب قربانی کریں گے. تو یہ وہ بنیادی بحث ہے جس کو اگر آپ سمجھ لیں تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ والی جو آیت ہے اس کا امرہم شورا بینہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جب تعلق نہیں ہے تو پھر امرہم شورا بینہم کا آپ سے آپ مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو نظام ہے, مسلمانوں کا جو نظام ہے وہ مشورے پر مبنی ہے, اور مشورے پر مبنی ہونے کے ناطے اگر کوئی اختلاف رائے ہو جائے تو وہ آپ سے آپ اکثریت کی رائے جو ہے اس پہ فیصلہ کن ہوگی. تو اکثریت کی رائے کا فیصلہ کن ہونے کا معاملہ اسی امرہم شورا بینہم کی آیت سے بالکل واضح طور پہ برآمد ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو اس آیت سے ہٹا کے انڈیپینڈنٹلی دیکھیں, کیونکہ جیسے میں نے کہا اس آیت کا مقصد بھی اور ہے, مفہوم بھی اور ہے, اور موقع اور محل بھی اور ہے. اس میں آپ کو میں ایک دلچسپ چیز بتانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ استاذ ابو العلا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں ایگزیکٹلی یہی نتیجہ نکالا, اگرچہ وہ شروع میں اس کے قائل نہیں تھے. چنانچہ میں ویسے بالکل آپ کے لیے ایک ایکیڈیمک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ استاذ مین حسن اصلاحی اور استاذ ابو العلا مودودی ان دونوں کے درمیان شدید اختلاف رائے ہوا جب استاذ اصلاحی جماعت اسلامی میں تھے, اور جماعت اسلامی میں جب یہ بنی ہے اور اصلاحی صاحب نے 1958 میں اس کو چھوڑا ہے, جماعت بنی ہے 1941 میں, بالکل شروع ہی میں جماعت اسلامی کے وہ ممبر تھے اصلاحی صاحب, اور ان 17 سال کے اندر یہ ڈیبیٹ جاری رہی کہ کیا امیر جو ہے وہ شورا کی رائے کا پابند ہے یا نہیں ہے, اسی اکثریت کا. اصلاحی صاحب کی جو یہ رائے تھی وہ شدید تھی کہ نہیں وہ پابند ہے, مودودی صاحب کی رائے تھی کہ نہیں ہے. خیر یہ ٹسل چلتی رہی, لیکن پھر ہمیں معلوم ہے کہ ماشی گوٹ کا جو اجتماع ہوا سن 56 میں, اس کے بعد بہت سارے ایونٹس ہوئے. الٹیمیٹلی اصلاحی صاحب نے جب استعفیٰ دیا جماعت اسلامی سے تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جو امیر ہے اس کو ہر حال میں مجلس شورا کی اکثریت کا پابند ہونا چاہیے. یہ مودودی صاحب نے اس وقت اس کو تسلیم نہیں کیا, لیکن جب وہ سورہ شورا کی تفسیر میں پہنچے ہیں, ظاہر ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 1958 کی بات, اس وقت ابھی تفہیم القرآن بالکل شروع, یعنی اس وقت وہ ابھی سورہ شورا کی تفسیر میں نہیں پہنچے ہوئے تھے. تو اس وقت انہوں نے یہی رائے قائم کی جو کلاسیکل اسکالرس کی رائے تھی کہ نہیں امیر جو ہے وہ شورا کے مشورے کا پابند نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے خود تفسیر کی سورہ شورا کی تو ایگزیکٹلی وہ اسی رائے پہ آ گئے جس کو اصلاحی صاحب نے اس سے پہلے بھی پیش کیا, اور جو فرائی اسکالرس کی رائے ہے کہ نہیں امرہم شورا بینہم کی جو آیت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو ہر حال میں مشورے میں جب آپ شریک کرتے ہیں ان لوگوں کو یو جسٹ کی ناٹ اوور رول دا میجورٹی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ استاذ ابو العلا مودودی نے اس میں کچھ تھوڑا سا بیان فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان کا اپنا جو موقف ان کی اپنی زبان میں کتنا پاورفل طریقے سے اس کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا. یہ دیکھیے آپ کے سامنے, یہ میں آخری پیراگراف کی طرف آ جائیں, یہ ان کی جو تفسیر تفہیم القرآن ہے یہ اس کا اقتباس ہے. وہ کہتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم کا قاعدہ خود اپنی نوعیت اور فطرت کے لحاظ سے 5 باتوں کا تقاضا کرتا ہے. نمبر 1, اول یہ کہ اجتماعی معاملات جن لوگوں کے حقوق اور مفاد سے متعلق رکھتے ہیں انہیں اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو, اور وہ اس بات سے پوری طرح باخبر رکھے جائیں
کہ ان کے معاملات فی الواقع کس طرح چلائے جا رہے ہیں، انہیں اس امر کا بھی پورا حق حاصل ہو کہ وہ اپنے معاملات کی سربراہی ہی کا کوئی غلطی یا خامی یا کوتاہی دیکھیں تو اس پر ٹوک سکیں، احتجاج کر سکیں، اور اصلاح ہوتی نہ دیکھیں تو سربراہ کاروں کو بدل سکیں۔ لوگوں کا منہ بند کر کے اور اس کے ہاتھ پاؤں کس کر اور اس کو بے خبر رکھ کر ان کے اجتماعی معاملات چلانا سری بددیانتی ہے، جسے کوئی شخص امرہم شورا بینہم کے اصول کی پیروی نہیں مان سکتا۔ یہ دیکھیے وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ آزادی رائے کتنی ضروری ہے، اور ڈکٹیٹرشپ یا مطلق العنانی جو ہے اس کی کوئی گنجائش ہمارے مذہب میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وہ چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ 5 نکات ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو دوسرا نقطہ ہے وہ سلسلے میں کیا بیان کر رہے ہیں۔ دوم یہ کہ اجتماعی معاملات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہو، ایسے لوگوں کی رضامندی سے مقرر کیا جائے، اور یہ رضامندی ان کی آزادانہ رضامندی ہو۔ جبر اور تخفیف، جبر کا مطلب کمپلشن ہے، تخفیف کا مطلب ہے تھریٹ سے حاصل کی ہوئی، تحریص اور اطماع سے خریدی ہوئی یعنی وہی لالچ سے خریدی ہوئی، یا دھوکے اور فریب اور مکاریوں سے کھسوٹی ہوئی رضامندی در حقیقت رضامندی نہیں ہے۔ ایک قوم کا صحیح سربراہ وہ نہیں ہو سکتا جو ہر ممکن طریقے سے کوشش کر کے اس کا سربراہ بنے، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنی خوشی اور پسند سے اپنا سربراہ بنائیں۔ سوم یہ کہ سربراہ کار کو مشورہ دینے کے لیے وہ لوگ مقرر کیے جائیں جو قوم کا اعتماد حاصل ہو جن کو، اور ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ کبھی صحیح معنوں میں حقیقی اعتماد کے حامل نہیں قرار دیے جا سکتے، جو دباؤ ڈال کر یا مال سے خرید کر یا جھوٹ اور مکر سے کام لے کر یا لوگوں کو گمراہ کر کے نمائندگی کا مقام حاصل کریں۔ پھر چہارم یہ مشورہ دینے والے اپنے علم اور ایمان و ضمیر کے مطابق رائے دیں، اور اس طرح کے اظہار رائے کی نہیں پوری آزادی حاصل ہو، یعنی اس طرح کے اظہار رائے کی انہیں پوری آزادی حاصل ہو، اور یہ بات جہاں نہ ہو جہاں مشورہ دینے والے کسی لالچ یا خوف کی بنا پر یا کسی جتھ بندی میں کسی کسے ہونے کی وجہ سے خود اپنے علم اور ضمیر کے خلاف رائے دیں، وہاں در حقیقت خیانت اور غداری ہوگی، نہ کہ امرہم شورا بینہم کی پیروی۔ اور 5ویں اور آخری بات وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو مشورہ اہل شورا کے اجماع یا اتفاق رائے سے دیا جائے گا، یا جسے ان کے جمہور یا اکثریت کی تائید حاصل ہو، اسے تسلیم کیا جائے گا۔ دیکھیے انہوں نے اپنا موقف یہاں پہ یہ چینج کیا کہ نہیں، اب اکثریت کی رائے کے وہ پابند ہوں گے، کیونکہ اگر ایک شخص ایک ٹولہ سب کی سننے کے بعد اپنی منمانی کرنے کا مختار ہو تو مشاورت بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ ان کے معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں۔ اس ارشاد کی تعمیل محض مشورہ لینے سے نہیں ہو جاتی۔ خواتین حضرات اس پہ آپ ذرا غور کیجئے کہ استاد مودودی صاحب اپنی پوری اب جو 14 صدیوں کی تاریخ ہے اس پہ یہ نقد کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ لوگوں نے سمجھا کہ صرف مشورہ لینے سے نہیں مسئلہ حل ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مشاورت میں اجماع، یعنی اجماع کا مطلب ہے کنسنسس، اگر سب نے ایک رائے دی ہے، یا اکثریت کے ساتھ جو بات ملے اسی کے مطابق معاملات چلیں۔ اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی ایک میجر ڈپارچر جو استاذ ابو العلا مودودی، یا ڈپارچر کہہ لیجئے، یا ان کی رائے میں ارتقا ہوا، جس میں انہوں نے بہت زور سے اس چیز کا پھر اظہار کیا کہ امرہم شورا بینہم کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں مسلمانوں کا نظام مشورے پر مبنی ہے، اور یہ مشورہ کون سا مشورہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر اختلاف رائے ہو جائے گا تو پھر اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی، اس کو لازماً اختیار کیا جائے گا۔ یہ اس آیت کا صریح مطلب ہے۔ اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ والی جو آیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص حیثیت کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ منافقین کو شریک مشورہ رکھنے یا نہ رکھنے کے حوالے سے بھی ہے، جو کہ جنگ احد کے اس سیاق و سباق میں کہی گئی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس طرح سے دیکھیں، استاذ مودودی کو دیکھیں اور پھر فرائی اسکالرس کو بھی دیکھیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہاں امرہم شورا بینہم سے مراد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ مشورے پر نظام وجود میں آئے گا۔ مشورہ جو ہے وہ جب تک باقی رہے گا اور اکثریت کی رائے جس کو حاصل رہے گی اس کی تائید، اس وقت تک وہ شخص جو ہے وہ حکمران رہے گا۔ جیسے ہی وہ تائید اس کو ختم ہو جائے گی، اس کی حکمرانی بھی ختم میں پڑ جائے گی۔ اور اس کے بعد خواتین حضرات پھر ایک سوال ہے جو رہ جاتا ہے، جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ رکھ کے پھر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں، اور وہ بات اصل میں یہ ہے کہ جو پھر ایک مرتبہ ہمارے اسلامی جو سیاسی نظام ہے اس پر ایک اہم اس کی ایک دفعہ ہے، اس کی ایک اہم انسٹیٹیوٹ ہے، جو اگین ہمارے کلاسیکل اسکالرز اس کو ایک جگہ بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک حدیث ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ الائمۃ من قریش، یعنی یہ فرمایا گیا کہ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ میرے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو حکمران ہیں وہ قریشی ہوں گے، وہ قرشی ہوں گے، ان کا تعلق قبیلہ قریش سے ہوگا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ امرہم شورا بینہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشورے سے حکومت قائم ہوگی، مشورہ جب تک رہے گا اس وقت تک حکومت چلے گی، مشورہ جب ختم ہو جائے گا تو حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر یہ جو کہا گیا کہ الامۃ من قریش، اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد آفٹر مائی ڈیمائز دی رولر شیڈ بلانگ ٹو دا ٹرائب آف دا قریش۔ تو اس میں اور قرآن کی بات میں تو پھر بہت بڑا تضاد واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس کو بھی کثرت رائے سے فیصلہ کر لیا جائے گا وہ آپ کا امیر ہوگا، جبکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، جو آپ کا امیر ہے اس کو قریشی ہونا چاہیے، ہی شوڈ بلانگ ٹو دا ٹرائب آف دا قریش۔ اور یہ پھر ایک ظاہر ہے اس نے پھر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ اختیار کر لی ہے، اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی ہمارے ہاں سیاست کے موضوع پہ کتابیں لکھی گئیں، جیسے ماوردی کی احکام السلطانیہ ہے یا ابن قتیبہ کی الامامہ والسیاسہ، یہ دو کتابیں ہیں جو مسلم پولیٹیکل تھاٹ کی بنیاد ہیں۔ ابن قتیبہ کی جو کتاب ہے یہ 3rd سینچری میں لکھی گئی، اور الامامہ والسیاسہ جو ماوردی کی ہے یہ شافعی فقیہ ہیں، یہ 7th سینچری اور 6th سینچری میں لکھی گئی۔ اور یہ دو مینولز ہیں آپ سمجھ لیں مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے، جس کی بنیاد پہ اب تک جتنا بھی سیاسی سسٹم پہ لکھا جا چکا ہے وہ اسی کا خلاصہ آپ کہہ لیجئے، اسی کی ڈیولپ فارم ہے۔ تو ان دونوں کتابوں میں یہ بات صراحت سے لکھی ہوئی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پہ ہمیں ہر حال میں کسی قریشی حکمران کا انتخاب کرنا ہے۔ He has to belong to the tribe of the Quraysh. He cannot be outside the tribe of the Quraysh. اب میں ضمنی آپ کے طور پہ ایک یہ بھی بات بتا دوں کہ خلافت موومنٹ جب چلی ہے ہمارے ہاں خلافت کو بحال کرنے کی، میرے خیال آپ نے سب لوگوں نے اس کو بارے میں پڑھا ہوگا اپنے بچپن میں، جب آپ تحریک پاکستان کے بارے میں پڑھتے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ محمد علی جوہر نے اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی نے اور بہت سارے اور زعماء نے یہ خلافت تحریک چلائی، اس میں گاندھی بھی شامل تھے، اور یہ کہا گیا کہ یہ خلافت کو ہم ریسٹور کر کے دیا جائے، اور یہ جو خلافت کا الغاء کیا ہے مصطفیٰ کمال نے، that should be once again be restored to its original position۔ تو یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو انگریز تھے، ظاہر برٹشرز تھے جو کہ قابض تھے اس وقت، ان کو اس پورے کے پورے ایشو کا اچھی طرح سے معلوم تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ قریشی ہونے کے بارے میں بہت حساس ہے، مسلمانوں کا علم کہ صبرا ہیز ٹو بلانگ ٹو دا قریش۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ تو خلافت کے ریسٹوریشن کے بارے میں بہت زیادہ اپنے آپ کو خواہاں پا رہے ہیں اور تحریک کے خلافت چلا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو آٹومن ٹرکس جن کی تحریک کو آپ جن کی خلافت کو آپ ریسٹور کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو قریشی ہے ہی نہیں، یہ تو غیر قریشی ہیں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرائب سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو پھر بہت زور و شور سے کاؤنٹر کیا اور یہ کہا کہ دیکھیے ایک طرف تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ خلافت کو ریسٹور کیا جائے، اور ان کا اپنا علم یہ کہتا ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ قریشی ہونا چاہیے، دوسری طرف وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ خلافت کو ریسٹور کریں اور جو آٹومنز کی خلافت ہے اس کو ریسٹور کریں، اور یہ بات ہسٹوریکلی پتہ ہے کہ جو آٹومنز ہیں دے آر ناٹ فرام دا قریش۔ یہ وہ ایک خاص نقطہ تھا خواتین حضرات جس نے پھر خلافت کے اس غبارے سے ہوا نکال دی، یعنی اور بھی بہت ساری وجوہات تھی خلافت موومنٹ کے فیلئر کی، لیکن چونکہ یہ عام طور سے معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، جیسے ہی اس ایشو کو فلوٹ کیا گیا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہماری مذہبی قیادت تھی they didn't have an answer to this because اس کو تو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے تھے نا کہ ایک خلیفہ کو قریشی ہونا چاہیے۔ تو جیسے ہی خلافت موومنٹ کو انہوں نے کاؤنٹر کیا تو اور وجوہات بھی تھیں اس کی فیلئر کی، لیکن this was the last nail in the coffin کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ بھئی آٹومنز are not قریشیز تو therefore ان کو آپ خلافت کو کیسے ریسٹور کر سکتے ہیں۔ خیر یہ ایک جملہ متضادہ کے طور پہ میں نے آپ کو بات بتائی، تو میں نے آپ کو صرف اب یہ بتانا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ایکسپلین کر کے، تو پھر اس روایت کا پھر مطلب کیا ہے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ امرہم شورا بینہم، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور یہ روایت تو بظاہر اس کے خلاف کھڑی ہے، اور ہمارا پورا مسلمانوں کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم مشورے سے کو تو ہم ترجیح دیں گے، اور مشورے کے بارے میں بہرحال ہم امیر جو ہے وہ پابند نہیں ہوگا، لیکن امیر بذات خود جو ہے وہ قریشی ہوگا۔ تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پھر وہ ڈائنیسٹک پالیٹکس جو ہیں یا ڈائنیسٹی تو وجود میں آ جاتی ہے جو ظاہر ہے کہ بعد میں وجود میں آئی۔ تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث تو بالکل اس کے حق میں شاید کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اسی ڈائنیسٹی سے سب کو ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ جیسے کہ ہم اس کو ایکسپلین کر چکے ہیں بہت سارے اور مواقع پہ کہ حدیث کو آپ کو ہمیشہ قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی ہے یا سنت رسول میں جو بات بیان ہوئی ہے، حدیث اس سے کوئی متجاوز بات نہیں کر سکتی، اس کی کوئی علاوہ بات نہیں کر سکتی۔ It has to explain whatever has been contained in these original sources۔ تو استاد امین احسن اصلاحی نے پھر اپنی کتاب اسلامی ریاست میں، آپ میں سے جن لوگوں کو اسلامک پولیٹیکل سسٹم
کے بارے میں آپ شائق ہیں کہ آپ اس کے بارے میں پڑھیں. تو دس از ون آف دا I would say premier books written in the last century. اس کا نام تھا اسلامی ریاست. بین ہی اسی نام سے استاد ابو اللہ مودودی صاحب کی بھی کتاب ہے, اس کا نام بھی اسلامی ریاست ہے. تو استاد امین احسن اصلاحی نے اس روایت کو ایکسپلین کیا, اور اس سے پہلے انہوں نے اس روایت کو اور جگہوں پہ بھی ایکسپلین کیا, اور یہ بتایا کہ دیکھیے الائمۃ من قریش جو ہے اس کا تعلق اس سے ہرگز نہیں ہے جس سے کہ سمجھ لیا گیا کہ خلیفہ کو قریشی ہونا چاہیے, بلکہ دیکھیے انہوں نے اس کو پس منظر سے ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے قرآن مجید نے آپ یہ بتایا ہے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی, ہے نا. اب ٹرائبل سسٹم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, کیسے معلوم ہو کہ اکثریت کی رائے جو ہے وہ کس کے حق میں ہے, کیونکہ ووٹنگ تو ہے نہیں, بیلٹنگ تو وہاں ہے نہیں. ہاؤ وڈ وی نو کہ who is in majority, یعنی with whom stands the majority, in other words, because today in today's democracies, in today's شرائط, we can understand کہ کس کے پاس اکثریت ہے because you can count people. لیکن اس زمانے میں تو ٹرائبل سوسائٹی تھی, ٹرائبل سوسائٹی میں کوئی الیکشنز نہیں ہوتے تھے, وہاں پہ ٹرائبل ایلڈرز ہوتے تھے اور ٹرائبز ہوتی تھیں جو بتاتی تھی کہ وہ کس طرف ان کا وہ مائل ہیں, لہٰذا اکثریت کی پہلو سے اس کو بتا دیا جاتا تھا. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا اپنی زندگی میں. وہ کیسے ہوا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو مدینے میں انصار تھے جن کے بارے میں وہ بہت زیادہ مشورہ کیا کرتے تھے. انصار کی جو دو ٹرائبز ہیں اوس اور خزرج, ایک کے جو امیر تھے وہ سعد بن عبادہ تھے اور دوسرے سعد بن معاذ تھے. سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ جو دو لیڈرز تھے, وہ جب تک مدینے کی جو ریاست ہے وہ مدینے میں رہی تو انصار were the people who were primarily consulted. And نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کیونکہ فتح مکہ جب ہو گئی تو there was a drastic change in the whole scenario. جو حیثیت انصار کو حاصل تھی جب ریاست صرف مدینے میں تھی, فتح مکہ کے بعد اب پورے کا پورا جو عرب ہے وہ ظاہر ہے کہ اسلام کے زیر نگین آ گیا. اب انصار کی وہ حیثیت برقرار نہیں رہی, بلکہ قریش کو ایک مرتبہ پھر سیادت حاصل ہو گئی. یوں آپ سمجھ لیں کہ جو رولنگ میجورٹی یا رولنگ اتھارٹی والی جو ٹرائب تھی وہ قریش بن گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فتح مکہ نہ ہوتی, 8 ہجری تک فرض کیجئے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے رخصت ہو جاتے, تو اس تک تو مدینے میں ریاست صرف کنفائنڈ تھی اور وہاں پہ اکثریت کی جو حیثیت تھی وہ انصاری کو حاصل تھی, مہاجرین کو حاصل نہیں تھی. لیکن جیسے ہی فتح مکہ ہوا تو پورے کا پورا عرب زیر نگین آ گیا. اب سٹیٹس پھر چینج ہو گیا اور مہاجرین قریش جو ہیں ان کو وہ حیثیت حاصل ہوگی کہ جس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پورے کا پورا عرب ان پر میجورٹی یا ان کی تائید پہ کھڑا ہوا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندگی ظاہر ہے ان کو معلوم تھا کہ he has to pass away one day. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی اپنی زندگی جب یہاں سے ختم ہوگی تو there is a chance that these two tribes, the Muhajirun and the Ansar, they clash with one another as to who holds the majority. ہو سکتا ہے نا. اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ مدینے میں 8 سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور مشورہ لیا ہی انصار سے تھا, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوں گے تو انصار could have staked their claim کہ بھئی we are the majority people, اور this could have resulted in some commotion. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ فتح مکہ کے بعد تو اب انصار کی وہ حیثیت نہیں رہی, they no longer have the support of the majority. Now the Quraysh or the Muhajirun of the Quraysh have that support. اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچتے ہوئے کہ ان کے مرنے کے بعد میجورٹی پارٹی کے بارے میں اختلاف رائے نہ ہو جائے کہ وہ کون سی ہے. آپ نے پہلے ہی کہا کہ بھی الائمۃ من قریش, اور آپ نے پھر قرآن مجید کے جو اسی اصول کو امرہم شورا بینہم کے بارے میں یہ کہا کہ دیکھو قریش کو اب اکثریت کی تائید حاصل ہے. چنانچہ آپ دیکھیے طبقات ابن سعد سے میں آپ کو 1-2 کوٹیشن سناتا ہوں جس میں ایگزیکٹلی انہوں نے بات ہی کہی ہے. یہ آپ مسند احمد سے دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ لم تعرف العرب حاضل امر الا لحاظ الحی من قریش, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قریش کی ٹرائب ہے اس کے علاوہ عرب کسی کی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ جمع نہیں ہوں گے, وہ اسی کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اچھا, اس کے بعد دیکھیے یہ کہا گیا کہ الناس تبع لقریش فی ھذا الشان مسلمہم لمسلمہم وکافرہم لکافرہم, یعنی people in this matter they follow the Quraysh. The believers of Arabia are the followers of their believers and the disbelievers of Arabia are the followers of their disbelievers. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتانے کے لیے کہ ان کے بعد فیصلہ وہی ہے کہ میجورٹی نے رول کرنا ہے, قرآن نے جو کہا ہے, لیکن there was a chance کہ میجورٹی کے تعین میں اختلاف ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا فیصلہ کر دیا کہ دیکھو this majority issue should not become a bone of contention between the two of you. I can see that the Quraysh hold this majority and as long as they maintain this majority, the rulers should come from them. یہ ہے ان کی پوری بات.
اور آپ کو ایک اور میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آپ میں سے جو لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوتے ہیں نا تو ایگزیکٹلی یہ اختلاف پھر پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کو دفنانے کا بھی معاملہ چل رہا ہوتا ہے، ہی از ناٹ ایون بیریڈ ایز یٹ. تو سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ سارے انصار اور مہاجرین اکٹھے ہوتے ہیں، اور انصار ایگزیکٹلی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے میں سے امیر ہونا چاہیے کیونکہ ہم میجورٹی میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشورہ ہم سے کیا ہے. تو اس پر حضرت ابوبکر نے ان کو ایک دفعہ ریمائنڈ کرایا سعد بن معاذ کو، اور انہوں نے کہا کہ سعد تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ الامۃ من قریش، اور قریش کے بارے میں یہ کہا تھا کہ نہیں، یہ اگر تو مدینہ تک ریاست رہتی تو پھر تو میجورٹی وڈ ہیو بین ود دا انصار. لیکن اب فتح مکہ کے بعد ایسا نہیں ہے، اب سارا عرب جو ہے وہ زیر نگین آ گیا. سارا عرب کی سپورٹ اب انصار کو حاصل نہیں ہے، مہاجرین کو حاصل ہے، مہاجرین قریش کو. تو آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی ان کو یہ یاد کرایا گیا تو سعد بن معاذ ایک دم سے ان کو خیال آیا، انہوں نے کہا کہ صدقتا انتم الحکماء و نحن الوزراء، یعنی آپ اب جو ہوں گے وہ لیڈر ہوں گے، ہم آپ کے مشیر ہوں گے. اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے. اور اس طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ پورے کا پورا مسئلہ which could have become a very ugly issue. تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ریزالو کر کے بتایا کہ دیکھیے میجورٹی کی تعین میں آپ کی زندگی میں ہی مدد کر کے چلا جاتا ہوں. there is no balloting, you will fight with each other as to who is in the majority. تو let me tell you, after me the majority will belong to the Quraysh. تو گویا الائمۃ من قریش کی جو حدیث ہے، یوں آپ سمجھ لیجئے، وہ کوئی ابدی حکم نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے بعد زندگی بھر ہمیشہ کے لیے قیامت تک جو خلفاء ہیں وہ قریش سے ہوں گے. یہ نہیں ہے جیسے کہ سمجھا گیا، اور جیسے کہ پھر پوری ہماری جو مسلم پولیٹیکل تھاٹ ہے وہ اب یہ بتاتی ہے کہ خلیفہ، آج بھی اگر آپ کسی مسلم خلیفہ کے بارے میں گفتگو کریں گے ہمارے اسکالر سے تو وہ یہ کہیں گے جی ان کا قریشی ہونا ضروری ہے، ہی شوڈ بلانگ ٹو دا ٹرائب آف دا پروفٹ، ان کو تلاش کرنا ضروری ہے. سو استاد امین حسن اصلاحی نے بتایا کہ دیکھیے الائمۃ من قریش کی جو روایت ہے یہ کوئی ابدی حکم نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہم شورا بینہم کا اطلاق کیا ہے. اور چونکہ اس زمانے کے ٹرائبل حالات کے اندر اطلاق میں مشکل پیش آ سکتی تھی، اور آئی. دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم had such a far reaching he had such a futuristic imagination، ان کو پتا تھا اختلاف ہو جائے گا. اور دیکھیے الائمۃ من قریش کہنے کے باوجود اختلاف ہو گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے تھے لیکن پھر بھی سقیفہ بنی ساعدہ میں ایگزیکٹلی ہوا جس کا اندیشہ تھا. اور پھر ان کو یاد کرانا پڑا انصار کو. دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہا تھا، اور پھر ان کو یاد آ گیا. انہوں نے کہا ہاں جی ہاں اب یاد آ گیا، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ میں سے ہی خلیفہ ہونا چاہیے. اس کا آپ سے مطلب یہ تھا کہ جب تک قریش they enjoy the authority of the majority, they will remain they will be people from whom the ruler will be elected یا selected. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو یہ تو صرف majority power تھی نا، جو majority حکومت جو تھی اس کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ they were the ruling party. اب ruling party کے اندر کوئی اگر let's say he dies or passes away تو فرام ود ان دا پارٹی الیکشن ہونا تھا. وہ تو ایک الگ ایشو ہے، وہ تو ہم دیکھیں گے خلفائے راشدین کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس وقت کسی اور موقع پہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن یہاں میں نے آپ کو اگر میں پوری بات کا خلاصہ کر لوں جو ہم نے اس موقع پہ کی ہے وہ یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم کی جو آیت ہے اس کو دو طرح سے سمجھا گیا. ایک اس کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ مشورہ تو یہ لینا ہی چاہیے آپ کو، لیکن مشورے کے بعد امیر جو ہے وہ پابند نہیں ہے مشورے کی اتھارٹی اکثریت کا، اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ آ گیا ہے کہ وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. وہاں پہ یہ کہہ دیا گیا کہ مشورہ کریں لیکن فیصلہ آپ کو خود ہی کرنا ہے. تو وہاں یہ بتایا گیا فرائض کالرز نے کہ دیکھیے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اور وہاں منافقین کا معاملہ زیر بحث ہے. اس آیت کو امرہم شورا بینہم سے ملایا نہیں جا سکتا. تو جیسے ہی معاملہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ سے ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام کی جو سیاسی سسٹم ہے، کلیکٹو سسٹم ہے، وہ شرائط پر بیسڈ ہے. وہ اس کو آپ دوسری لمحوں میں جمہوریت بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیموکریسی بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو کیونکہ ڈیموکریسی کی اصل روح یہی ہے کہ یہ it has to spring from the people. لوگ ہیں جس میں لوگوں کو الیکٹ کریں گے، وہی as long as they enjoy the authority of the majority they will remain in power. اور پھر آخر میں نے یہ کوشش کی تھی بتانے کی کہ الائمۃ من قریش جیسی روایت جو کہ ہماری پوری اسلامی تاریخ کے اندر اس وقت بھی ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے کہ خلیفہ کو ہمیشہ قریشی ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں استاد امین حسن اصلاحی نے یہ بتایا کہ دیکھیے یہ روایت جو ہے اس زمانے میں امرہم شورا بینہم پر عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدد کے طور پہ اپنے صحابہ کو بتائی کہ آپس میں اختلاف نہ کر بیٹھنا کہ کون سی میجورٹی پارٹی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میجورٹی پارٹی ہے. تو یہ صرف میجورٹی پارٹی کے تعین کا معاملہ تھا، نہ کہ کوئی ابدی حکم. سو یہ اس پوری کی پوری بات کو میں نے سماپت کیا ہے. اب آپ کے میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات اور استاذ محترم.
خدا ہم سب کو صحت اور علم دے اور آپ سے سیکھنے کا موقع دے. سر پہلا سوال میں اپنے چیٹ میں سے لے لیتا ہوں. تو کہہ رہے ہیں کہ if everything is related to an individual in the ayah, then how do we know the shura is not for the individual decisions? Part one. The second part is shura mentioned as a system of governance anywhere else in the Quran? Thank you. تو وہ ایسے مینشن ہوا ہے کہ وہاں پہ امرہم کا ورڈ آ گیا ہے. آپ کے معاملات کا جو فیصلہ اکثریت سے ہوگا. تو وہ جو انہوں نے سوال کیا نا کہ ہاؤ ڈو یو نو اٹس اے کلیکٹیو ایشو, تو وہ امر کا جو ورڈ ہے, یور میٹرز ول بی ڈیسائیڈیڈ, یور افیئرز ول بی ڈیسائیڈیڈ. تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں پھر اگر آپ امر کا ورڈ لیں گے تو وہاں پہ اجتماعی اور انفرادی سارے معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آ جاتے ہیں. اور دوسرا کیا کوشچن تھا ان کا؟ کہیں اور ذکر ہوا ہے اس شورا کے کانسیپٹ کا؟ یہ ایک ہی آیت ہے جہاں پہ شرائیت کا ذکر ہوا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری آیت ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بھی بتائی, سورہ آل عمران کی 159 آیت, جس کا تعلق شورا سے نہیں ہے. وہ میں نے کہا کہ جنگ احد کے بعد منافقین سے مشورہ لینے کے بارے میں ہے, لیکن ہمارے کلاسیکل علم نے اس کو ایسے ہی سمجھا ہے کہ وہاں پہ بھی شورا ہی زیر بحث ہے. بہت شکریہ سر. اگلا سوال ہے سہیل انوار صاحب کا. ڈاکٹر صاحب اپنا سوال کیجیے. ڈاکٹر سلیم السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت زیادہ ایفرٹ کی اور ایکسٹینسو اور تھرو ریسرچ کر کے اور سارے کتابوں کا حوالہ دی, تو تھینک یو. میرا سوال جو ہے وہ دو مثالیں کے ساتھ ہے. ایک تو امرہم شورا بینہم کی مثال, کہ آپ نے خود کہا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیری بھی نہیں کیا گیا تھا کہ یہ جھگڑا شروع ہو گیا, لیکن چونکہ ان کے سٹینڈنگ ڈائریکٹیوز تھے اور کچھ لوگ وہاں پہ تھے جو زندہ تھے میموری کے ساتھ, تو انہوں نے اس مسئلے کو ٹیمپرری طور پہ ریزالو کر لیا. حالانکہ اب بعد میں اتنا بڑا شیعہ سنی کا مسئلہ بن گیا. لیکن ود ان 40 ایئرس خلفائے راشدین ساری 35-40 سال رہی ہے, اس کے بعد جو ہے یہ امرہم شورا بینہم کو بالکل ریجیکٹ کر دیا گیا, اور 1000 سال تک ڈائنیسٹیز چلتی رہی, چاہے وہ جزیرہ نما عرب ہو, چاہے وہ اسپین ہو, چاہے وہ سب کانٹیننٹ ہو. ٹھیک ہے, 1000 ایئر تک ہم اس کے مخالف پرنسپل کرتے رہے. ایک مثال ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ جو وہ اسی طریقے کی مثال ہے وہ ہے واٹ دا رائٹ ہینڈ پوزیس کی جو آیا تھا لونڈیوں کے بارے میں, لونڈیوں سے سیکس کی جو اجازت دی گئی تھی. حالانکہ اس چیز کو وہاں پر ڈسکریج کیا گیا تھا, حضور نے ڈسکریج کیا اور اسلام نے ڈسکریج کیا, لیکن امیت کے زمانے سے اوٹمن تک ہم لوگوں نے اس آیت کو استعمال کر کے حرم اپنے بنائے ہوئے تھے, اور ہزاروں لونڈیوں کو اور یورپ سے لڑکیوں کو آٹومنز ایمپررز لا کے ان کو سلیو بنا کے ان کے ساتھ اس آیت کا استعمال کرتے ہوئے انلیجیٹمیٹ سیکس کرتے رہے. 1000 سال کے بعد یعنی کہ 500 سال پہلے جب ہم لوگوں کو ڈنڈا پڑا ہمارے سر پہ یورپینز کی طرف سے, جنگ شروع ہوئی, تو ہم نے اپنی عادتیں چھوڑی کہ نہ ہم نے پھر اختیار کر لیا پارلیمنٹری لائف سٹائل کو, امرہم شورا بینہم کو بھی ہم نے اختیار کر لیا, اور سلیوری کو بھی ہم نے اللیگل کر لیا. تو کیوں ایسا ہے کہ ہم نے فورس میں آ کے, غیر مسلموں کی فورس میں آ کے اپنے ڈکٹمز اڈاپٹ کیے, بجائے کہ ہم خود ان کو اڈاپٹ کر کے حضور کی بات سمجھ کے, مطلب پھر اس ریلیجن کا حضور کے تھوڑی ہی دیر کے بعد اثر ختم ہو گیا. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ پہلے تو میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ اڈاپٹ ابھی بھی نہیں کیا ہم نے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ رائٹ ہینڈ پوزیشنز کی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آج بھی ویلڈ ہے ہمارے کلاسیکل فکر میں. آج بھی اگر جنگ ہوگی تو ان کی رائے کے مطابق لونڈیاں بنائی جا سکتی ہیں, ان سے جنسی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے آج بھی جو ان کے ہاں جو چیرشڈ یا اصل سسٹم ہے خلافت کا, اس کے اندر امیر جو ہے وہ مشورے کا پابند نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اصلاح کر لی گئی ہے. تو یہ نقطہ نظر پریویل کر رہا ہے, اور دونوں شاخوں میں, یعنی دونوں یہ جو آپ نے اگزامپل دی, دونوں میں آج بھی ہے. یہ جو کمپرومائز ہوا ہے یہ تو اصل میں ورلڈ پالیٹکس کے اندر یہ بات کہ سلیوری کے انسٹیٹیوشن کو آپ نے ابالش کر دیا, آپ اقوام متحدہ کے آپ نے چارٹر پہ دستخط کر دیے, تو یہ آپ کی سیاسی قوتوں نے کیا ہے. آپ کی جو مذہبی کلرجی ہے, جو مذہبی شخصیات ہیں یا اسکالرز ہیں, انہوں نے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا. ان کے ہاں تو آج بھی, میں نے آپ کو اس کی مثال دی تھی, میرے اپنے استاد نے یہ کہا تھا کہ اگر آج جنگ ہوتی ہے تو اندرا گاندھی کو میں اپنی لونڈی بناؤں گا. تو اور وہ ایک سیکولر آدمی تھے, کوئی مذہبی آدمی بھی نہیں تھے. تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں گا کہ یہ جو رائے کا اختلاف ہے اس میں کوئی بھی فی الحال اصلاح نہیں ہوئی. دوسری چیز یہ کہ یہ تو دو جگہیں ہیں نا, میں آپ کو سینکڑوں اور مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پہ بظاہر اس طرح کا انحراف نظر آتا ہے. تو یہ تو انحراف اس لیے آپ کو نظر آئے گا سہیل صاحب کہ بیسکلی دیکھیے, انسان کو عمل کی آزادی ہے, انٹرپریٹیشن کی آزادی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو امتحان ہے وہ اس چیز کا نہیں ہے کہ آپ صحیح انٹرپریٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان اس چیز کا ہے کہ صحیح انٹرپریٹیشن کی کوشش کیا آپ نے کی ہے, وہ
وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, یعنی وہ الٹیمیٹلی جو انٹرپریٹیشن آپ نے اڈاپٹ کی اٹ وڈ بی انٹائرلی رانگ. مطلب آپ دیکھیے اس سے بھی بڑا مسئلہ اس وقت ملیٹنسی کا ہے. یعنی اس وقت سارے کے سارے ہمارے اسکالرز ہیں اس کے بعد کے قائل ہیں کہ باقی سارے جو دنیا کو فتح کیا جائے گا, ان کو زیر نگین رکھا جائے گا, وہ دنیا کو اپنے تحت لایا جائے گا. اور بھی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. تو یہ اصل میں ایک انٹرپریٹیشن ہے اسکرپچر کی جو چلی آ رہی ہے, جس کو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دور حاضر میں ریوزٹ کیا گیا فرائی اسکالرز کی وجہ سے. جب انہوں نے ریوزٹ کر کے ایک دوسری تصویر دکھائی, اگر فرض کیجیے فرائی اسکالرز نہ ہوتے تو ہم بھی اسی شاید گنگا میں بہہ رہے ہوتے. تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ دیکھیے آپ نے جس ماخذ سے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے ذرا دیکھیے اس میں آپ کا استدلال کمزور ہے, وہ ماخذ کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو ذرا آپ دوبارہ واپس جائیے اور دوبارہ سے اس کو سمجھیے. تو یہ صرف علم کا سفر ہے, تو اس کو آپ علمی جگہ پہ ہی رکھیے, کیونکہ علم کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں. میں آپ کو کرسچینٹی سے بھی یہ دے سکتا ہوں مثالیں, میں آپ کو کسی بھی اسکرپچر سے دے سکتا ہوں. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ بھی فوراً ہی تبدیلی کیوں ہو گئی, یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ فرائی اسکالرز کی رائے کے قائل ہو گئے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ فرائی اسکالرز کی رائے کے قائل نہیں ہیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی شروع سے ایک ہی رائے چلی آ رہی ہے, آج بھی وہی رائے ہے. تو آپ چونکہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی دوسری رائے زیادہ وزنی ہے, تو آپ کے ذہن میں پیدا ہوا کہ بھئی پہلے کیوں ان لوگوں کو سمجھ میں آئی. تو وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ کی رائے غلط ہے, جو پہلی رائے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اصل میں دیکھیے آراء کے تقابل سے یہ رائے کوئی نکال لے کہ بھئی پرابلم ہے, نہیں, دس از آئی وڈ ناٹ سے کہ یہ ہماری صحیح اپروچ ہونی چاہیے. اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ استدلال کس کا مضبوط ہے. اگر آپ کو استدلال ان کا مضبوط لگ رہا ہے, آپ کو بالکل حق حاصل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہسٹری میں فلاں فلاں چیزوں کو ٹھیک طریقے سے نہیں کیا گیا, کیونکہ دیکھیے وہ لوگ بھی انٹرپریٹ ہی کر رہے تھے, ان کے یہاں بھی انٹرپریٹیشن ہی کام کر رہی تھی. اور وہاں ایک اور سنگین بات تھی جو اب نہیں ہے, اور وہاں یہ کہ تقلید کا جو ایک بہت عظیم الشان نیٹ تھا اس نے لوگوں کو ایسے جکڑا ہوا تھا, آج بھی جکڑا ہوا ہے لیکن اس میں اور زیادہ جکڑا ہوا تھا کہ آپ نے یو جسٹ کین ناٹ گو بیونڈ دس انٹرپریٹیشن. جتنا آپ ہسٹری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب ہوں گے اتنا زیادہ تقلید کا جو عنصر ہے آپ کو زیادہ اسٹرانگ ملے گا. سو یہ سارے عوامل جب when they come into play together تو پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے جو آپ کے اس وقت سامنے ہے. تو میں اس لیے آپ سے کہوں گا کہ اس میں زیادہ پریشان نہ ہوں کہ کیوں ایسا ہوا ہے, بس اس کے عوامل موجود ہیں, اس کو ہونا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا. اصل میں ہمارا امتحان ہے بطور فرد کے, میرا امتحان ہے بطور فرد کے, آپ کا امتحان ہے کہ ہم کیا محض اس لیے ایک بات کو مان لے کہ بڑے لوگوں نے ہی کہا یا نمایاں لوگوں نے ہی کہا یا میرے سیکٹ کے یا میرے فرقے کے لوگوں نے یہ کہا, یا نہیں اصل چیز یہ ہے کہ استدلال نہیں کہا. اصل امتحان یہ ہے, اس میں اگر ہم پاس نہیں ہوتے تو پھر واقعی تشویش کی بات ہے. ورنہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے اس نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, کیونکہ خدا نے بنایا اس کی اسکیم پہ ہے کہ لوگ آزادی کے ساتھ انٹرپریٹ کرتے ہیں اور آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. اس میں بہت شکریہ. بس ایک فائنل میں کامنٹ یہ دوں گا کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, فرائی اسکالرز نے اس میں بہت زبردست کام کیا, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس کو ایتھیسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, مذہب سے باہر نکال کے بھی دیکھیں, تو ایک کامن سینس مورالٹی ہے جس کی ویلیوز ٹرانسینڈنٹ ہے مذہب سے بھی اوپر. کامن سینس مورالٹی بھی آپ کو یہ بتائے گی کہ لڑکیوں کو اغوا کر کے لونڈیاں بنا کے حرم بنا کے ان سے سیکس کرنا جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی رانگ, چاہے وہ جو بھی ایرا ہو, چاہے وہ 1400 سال پہلے ہو, چاہے وہ ابھی. بہرحال تھینک یو جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے افتخار عالم. افتخار صاحب کے سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو خلفائے راشدین خلیفہ بنے ہیں یہ کس امرہم شورا بینہم کے تحت بنے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو ہے کہ ائمۃ قریش سے ہی ائمہ ہوں گے, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں انتخاب کیا گیا؟ قریش میں تو اور بھی بہت سارے لوگ تھے. پھر اس طرح حضرت عمر فاروق کو, حضرت عثمان غنی کو, ان کا ہی کیوں انتخاب ہوا؟ یہ کس امرہم شورا بینہم کے اصول کے تحت؟ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے, اور خاص طور سے میں اس میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ ہمارے استاد جاوید احمد غامدی نے اس میں ان کی برہان میں ایک مضمون کتاب جو برہان ہے اس میں ایک مضمون موجود ہے جس میں انہوں نے امرہم شورا بینہم کو عنوان بنایا, اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے پہلے 40 سال یعنی جو خلفائے راشدین ہیں ان کے ہاں ایگزیکٹ امرہم شورا بینہم کا پرنسپل ہے جو فالو کیا گیا. حضرت ابو بکر کے بارے میں چونکہ پہلے ہی سے معلوم تھا کہ ان سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا, تو حضرت عمر نے ان کا نام جو ہے وہ لیا اور یہ کہا کہ یہ میں نامزدگی کو یہ نہ کوئی محسوس کرے کہ میں کوئی ایسی کام کر رہا ہوں کہ جو یہ اس کے خلاف ہو کے جو ہے نا کہ لا خلافت الا عن مشورت من المسلمین, کہ مسلمانوں کے مشورے کے خلاف ہوگا. ابو بکر کی حیثیت اس طرح کی ہے کہ اس پہ سب لوگوں نے جمع ہو جانا ہے, تو ان کو جب نامزد کیا گیا تو سب لوگوں نے اس پہ اگری کیا. حضرت عمر کے معاملے میں بھی ایگزیکٹلی یہ ہوا
کہ جب حضرت بکر کی رخصتی کا وقت آیا تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ مشورہ کیا. انہوں نے سارے انصار کے لیڈرز کو, سارے مہاجرین کے لیڈرز کو جمع کیا اور یہ کہا کہ اکثریت کی رائے اب کس کو حاصل ہے. دیکھیے اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ قریش تو میجورٹی پارٹی تھی, یہ تو اکثریت کی رائے, اکثریتی پارٹی کے اندر کا تھا میجورٹی کا انتخاب. ایک ہے پارٹیز, یعنی قریش تھی, ایک دوسرے لوگ تھے, اور ایک ہے ود ان دا قریش اگر کوئی ایک رخصت ہو جائے گا تو پھر کون اگلا کو he'll enjoy the authority of the majority. تو یہ وہ والا معاملہ ہے کہ قریش ایسی, جیسے مثال کے طور پہ یہ سمجھ لے اگر آپ میں موجودہ پالیٹکس کی طرف سے اشارہ کروں کہ مسلم لیگ میں فرض کیجئے کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں ہی از رولنگ, ہی از اے پرائم منسٹر, اور وہ کسی وقت ڈپوز ہو جاتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ, تو اب ود ان دا پارٹی کسی ایک پارٹی لیڈر کو آپ نے الیکٹ کرنا ہے, تو ہی شوڈ آلسو ہولڈ دا اتھارٹی آف دا میجورٹی. تو یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا ہے کہ قریش جو ان کی جو چاروں خلفاء تھے, جو شروع کے 4 تھے, ان کے بارے میں یہی سارا طریقہ اختیار کیا گیا کہ ود ان دا پارٹی سب لوگوں سے مشورہ کیا گیا who holds the authority of the majority یا enjoys the authority of the majority. تو ابو بکر نے, میں نے جیسے کہا کہ ان کے بارے میں عمر نے ان کو نامزد کیا, لیکن یہ کہہ کے نامزد کیا کہ میں ان کو صرف نامزد کر رہا ہوں, آپ رائے قائم کریں گے, کیونکہ مجھے نامزدگی میں صرف یہ ایک ایج حاصل ہے کہ آئی نو کہ نو ون ول ڈس ایگری. نتیجہ یہ نکلا کہ کسی نے ڈس ایگری نہیں کیا, وہ مشورے ہی سے الیکٹ ہوئے. حضرت عمر کے معاملے میں مشورہ وائڈلی کیا گیا حضرت بکر نے. اس کی پوری ہسٹری ہے جو ابن سعد نے بیان کی ہے اور جو استاذ نے اپنی کتاب میں اس کے مختلف اقتباسات بھی دے دیے. پھر حضرت عثمان کے زمانے میں پھر یہی معاملہ ہوا کہ حضرت عمر نے محسوس کیا کہ 6 لوگ ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ دے ہولڈ دا میجورٹی. میں نے آپ سے کہا نا بار بار کہ بیلٹنگ تو وہاں تھی نہیں, ووٹس تو وہاں تھے نہیں, تو یہ بات کہ کس کو میجورٹی کا طریقہ حاصل ہے, تو ان 6 لوگوں کی آپ نے پھر ایک گروپ کو متعین کیا اور انہوں نے کہا آپ آپس میں رائے قائم کر لیں کہ who among the 6 of you should be the leader. تو پھر 3 لوگوں نے 3 کے حق میں withdraw کیا. آخر میں عبد الرحمن بن عوف, حضرت عثمان اور حضرت علی رہ گئے, اور پھر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ فیصلے کا اختیار مجھے دے دیں تو میں withdraw کرتا ہوں. انہوں نے اپنے آپ کو withdraw کیا اور حضرت عثمان کو انہوں نے نامزد کر دیا. تو یہ اگین اٹ واز فالوڈ ان دا سیم مینر کہ جس میں سب لوگوں سے مشورہ کیا گیا, اور چونکہ معلوم تھا کہ ان 6 ہی میں سے کوئی ایک نے ہونا ہے تو اس 6 کو ایلیمینیٹ کرنے کا طریقہ اختیار کیا. حضرت علی کے معاملے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو الیکٹرل کالج جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا سو ٹو اسپیک, اس میں کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس کی رعایت کی گئی ہے یا نہیں کی گئی, کیونکہ اس وقت تک ہماری ریاست بہت پھیل گئی ہوئی تھی اور دور دور تک معاملہ چلا گیا ہوا تھا. اور یہ کوئی آدمی ڈیبیٹ کر سکتا ہے کہ صرف مدینے کے لوگوں سے مشورہ ہی کیا گیا, کوفے میں اور بغداد میں اور جگہوں سے مشورہ اس طرح سے نہیں کیا گیا, جس کے نتیجے میں جو الیکٹرل کالج تھا, یعنی الیکٹرل کالج کا کیا مطلب ہے, جن لوگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے they were not properly pinpointed. I mean, they should have been a larger electoral college, but it was confined to just the state of Medina or Arabia. یہ ڈیبیٹ تو کی جا سکتی ہے, لیکن اس میں بھی بہرحال اسپرٹ یہی تھی کہ مشورے سے کیا جائے. جو اصل انحراف ہوا ہے وہ حضرت علی کے بعد ہوا ہے, اور امیر معاویہ نے کے زمانے میں جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا تو ظاہر ہے کہ دیٹ اسٹارٹیڈ آف دا پروسیس, اور پھر وہ ایسا ہوا کہ پھر ختم نہیں ہوا, بالکل آخر تک چلا گیا. ادروائز خلفائے راشدین کے بارے میں ہم بالکل مطمئن ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ امرہم شورا بینہم کے ایگزیکٹ قاعدے کے مطابق اکثریت کی رائے کے اصول پہ چلتا رہا. یہ جاوید صاحب کی کون سی کتاب کا آپ نے حوالہ دیا جس میں یہ موجود ہے؟ یہ کتاب برہان ہے, برہان. ہم آگے چلتے ہیں, اگلا سوال ہے طارق جاوید صاحب کا. طارق صاحب اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہی جو اگزامپل دی ہے کہ حضرت عثمان کی جب خلافت شروع ہونی تھی تو حضرت عمر فاروق نے ایک بڑی پاورفل شورا کونسل بنائی. بڑی انٹرسٹنگ ہے ویسے کہ وہی 6 لوگ ووٹر بھی تھے اور وہی 6 لوگ کینڈیڈیٹ بھی تھے. تو ایک کہا جاتا ہے کہ فائنل جب رہ گئے, جو آپ نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس فائنل ایک ڈیسیشن آ گیا, تو انہوں نے ایک کویشچن کیا حضرت عثمان سے, حضرت علی سے. تو حضرت عثمان نے جواب دیا تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور ابو بکر اور عمر فاروق کی فقہ کو فالو کروں گا. تو حضرت علی نے جواب دیا کہ نہیں, میرے زمانے کی فقہ میری ہوگی. تو عبد الرحمن بن عوف نے پھر حضرت علی کو ووٹ نہیں دیا. ایک یہ سوال ہے, اس کا جواب دے دیں, پھر میں ایک دوسرا سوال کروں گا. یہ کوئی اوتھینٹک سورس میں اس کا تذکرہ نہیں ہوا, یہ ہمارے یہاں بات بیان ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ساری سورسز اس کو ایسا ہی بیان کرتی ہیں. یہ دیکھیے یہ جو معاملہ ہوا ہے شورا کا, اس کے اندر کیا سوال جواب ہوئے ہیں,
آپ نے اگر اس میں رلائے کرنا ہے تو جو ارلیسٹ سورس ہے وہ ابن سعد ہے. آپ سمجھ لیجیے کہ سیکنڈ سینچری کے آخر میں ہی انہوں نے کتاب لکھی ہے طبقات ابن سعد. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں اس طرح کا کوئی سوال مذکور نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ ایسے کروں گا اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ ایسے کروں گا، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں دستبردار ہو رہا ہوں خود خلافت سے، اور اگر آپ مجھے اس کا اجازت دے دیں. تو اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب قیاس آرائیاں ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. سوال دوسرا میرا یہ تھا کہ حضرت عثمان کا ایک پیریڈ بڑا کرٹیکل کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کی اسیسینیشن جو تھی وہ ایک طرح سے فرسٹ فتنہ تھی، یا کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ فتنۃ الکبریٰ تھی. تو آیا یہ تھوڑا سا جذبات سے ہٹ کے یا تقدس سے ہٹ کے ہم یہ سوچیں کہ ایسی سچویشن تھی کہ حضرت عثمان ہیڈ لاسٹ دی میجورٹی and he should have acted accordingly؟ نہیں دیکھیں، یہ تو وہ تجزیہ ہے نا جو بیان آپ کر سکتے ہیں. ہمارا موضوع اس وقت براہ راست اپلائڈ پالیٹکس تو ہے نہیں کہ ایکچولی ہوا کیا. ہم تو ان پرنسپل بات کر رہے ہیں. اب جو آپ کا سوال ہے نا کہ ایکچولی ہوا کیا، اس کے بارے میں تو دیکھیے ہماری ہسٹری کی کتابیں بہت ساری باتیں وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عثمان نے وہ پروٹیکٹیو میجرز نہیں لیے جو کہ ان کو لیے جانے چاہیے تھے اپنی حفاظت کے لیے. اسی طریقے سے جو انہوں نے بعض لوگوں کو نامزد کیا تھا کی پوزیشنز کے لیے، وہ بنو امیہ میں سے تھے، جو کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس کو، لیکن probably some of them were not qualified enough. تو یہ سارے وہ فیصلے ہیں کہ وہ انسان تھے اور وہ پیغمبر تو تھے نہیں، اور انسانی لحاظ سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک اور دائرہ کار ہے جو میرے سے بیانڈ ہے، ایٹ لیسٹ میں یہ کہوں گا، کیونکہ یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اور تفصیل میں جا کے کوئی رائے قائم کریں. ہم دیکھیں یہاں جو بیٹھے ہوئے بنیادی طور پہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے. ہمارا ایمبیٹ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفاء کے جو ایکشنز تھے وہ اپنی جو ان ٹوٹو جو ہمارے جو سامنے آتے ہیں وہ بہرحال قرآن کی ریفلیکشن تھے. تو ہم اس کے میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کرتا ہوں کہ مجھے یہ سمجھنا ہے. اس کے بعد یہ جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ظاہر ہے بہت سارے واقعات، ایک واقعہ کربلا ایک پورا واقعہ ہے، یہ اصل میں تاریخ کا موضوع ہے. اور تاریخ کے موضوع کے اندر پھر اصل میں ہمیں ایک اور انداز سے گفتگو کرنی چاہیے جہاں پہ ہسٹوریکل کرٹیسزم کے جو اصول ہیں ان کی بنیاد پہ ہم بات کریں گے. تو اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا جو سیشن ہے اصل میں وہ اس طرح سے ہسٹری کو اپنے اندر لپیٹتا نہیں ہے. میں ایکچولی آپ کی ہی ورڈنگ سے تھوڑا پک کر رہا تھا کہ آپ نے کہا امرہم شورا بینہم. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ خلیفہ بن گئے تو پھر دین یو آر ایوری تھنگ، دین یو ڈونٹ نیڈ دی ایڈوائس آف دی پیپل. تو ٹھیک ہے، وہ بنے تو ہم کہتے ہیں وہ لیگلی بنے اور باقاعدہ ووٹنگ کے تھرو بنے، مشورے کے تھرو بنے. لیکن جو واقعات انڈیکیٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو مولانا مودودی کی بک ہے خلافت و ملوکیت، اگر اس کو آپ ایک ریفرنس مانیں تو اس سے کافی ایویڈنسز لگتے ہیں کہ وہ اگر مشورہ دوبارہ کر لیتے تو شاید کافی ساری یہ جو ہماری ہسٹری ایک بن گئی وہ شاید اس سے بچا جا سکتا تھا. انہوں نے شاید دوبارہ مشورہ لینے کی شاید اس وقت کوئی ایسی پریکٹسز نہیں تھی، یا کیا وجہ تھی کہ ہی ڈڈ ناٹ گو انٹو دیٹ؟ دیکھیں، وہ خلافت و ملوکیت پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے. خلافت و ملوکیت میں بنیادی طور پہ مودودی صاحب نے حضرت علی کا مقدمہ لڑا ہے، ان کو ایڈوکیٹ کیا ہے. اس کے جواب میں محمود عباسی صاحب نے ان پہ تنقید کی ہے، بہت سارے اور اسکالرز نے کی ہے، اور بتایا کہ جو تاریخی واقعات سے آپ استشہاد کر رہے ہیں اس میں یہ اور یہ سکم ہے. تو ایز اے سیڈ کہ دیکھیے یہ ہسٹری کی ایک الگ سے پر بحث ہے، یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا جو اس وقت جو موضوع ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان کے انتخاب میں بہرحال اس پرنسپل کو ملحوظ رکھا گیا. ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ صورتحال ایسی ہو کہ کسی موقع پہ ان کو وہ جو اتھارٹی جو ایک میجورٹی کی ہوتی ہے اس سے وہ ختم ہوگی ہو اس موقع پہ. تو یہ اگین ایز اے سیٹ کہ دس از سم تھنگ آف مور آف اے ڈیبیٹ ریگارڈنگ ہسٹری. ہم لوگ اس وقت اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اس آیت کو بہرحال جب سمجھا گیا اور امپلیمنٹ کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور پہ اس کو ان لیٹر ان اسپرٹ فالو ضرور کیا گیا، لیکن اس فالو کرنے میں غلطی تو پھر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ بھی تو انسان تھے. سمجھا انہوں نے ٹھیک تھا، لیکن سمجھ کے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. تھینک یو. اگلا سوال ہے طلحہ احمد صاحب کا. سر اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم. میرا سوال اصول سے متعلق ہے. جی، 2 لیکچرز پہلے آپ نے کہا تھا کہ صحابہ کی کوئی رائے آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور سوال میرا یہ ہے کہ کیونکہ وہ اولین مخاطبین میں سے ہیں اور نہ وہ
نحو اور جو ہے لغت کے محتاج بھی نہیں ہے چیز کو سمجھنے کے لیے. قرآن کی کوئی عبارت ان کے سامنے آتی ہے تو وہ بہت ہی انسٹنکچولی اس کو سمجھتے ہیں. تو ان کی رائے کو فوقیت دینی نہیں چاہیے اس معاملے میں. نہیں، اس کا دیکھیں میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ ان کی رائے کو انہی کے درمیان فوقیت نہیں دی گئی. یعنی اگر آپ ایک صحابی کی بات نہ کریں، سارے صحابہ تھے، حضرت عائشہ بھی موجود تھی، ابن عبداللہ ابن عباس بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی وہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے تھے. آپ کہہ لیں کلاس فیلوز تھے، تو کلاس فیلوز نے آپس میں تنقید کر کے یہ بتا دیا کہ وہ کلاس فیلوز بھی انفیلیبل نہیں ہو سکتے. حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی سخت تنقید کی. انہوں نے کہا آپ نے بات ہی صحیح نہیں سمجھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کچھ رہے تھے، آپ کچھ اور اپنی بات کو سمجھے. تو دیکھیے یہ جو انسانی فہم میں ہم کوئی یہ نہیں کرے کوئی جان بوجھ کے غلطی ان سے ہوئی ہوگی، لیکن چونکہ انسانی فہم کو بعض دفعہ غفلت طاری ہو جاتی ہے، بعض دفعہ وہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، انٹرپریٹیشن وہ کسی اور چیز کر بیٹھتا ہے. یہ ہیومن ایرر کی ایڈمیسیبلٹی ہے، نمبر ایک. نمبر دو کہ صحابہ کی رائے ہم تک تو عائشہ تو وہاں موجود تھیں اور ان کے سامنے ہی معاملہ تھا. میرے اور آپ کے تک تو پہنچی ہے 14 صدیوں کے اس پورے سفر میں راویوں کے ذریعے سے. تو میں تو پہلے یہ بھی دیکھوں گا نا کہ کسی صحابی کے بارے میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ واقعی رائے ان تک منسوب کرنا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے دونوں باتیں ہیں کہ پہلے نسبت کو بھی دیکھا جائے گا، اور اگر فرض کیجیے نسبت کے بارے میں اطمینان بھی ہو جاتا ہے تب بھی وہ کوئی فائنل چیز نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے کہ وہ انسان ہونے کے ناطے یہ ضرور ہے کہ ہم ان کو اہمیت دیں گے، ان کے فہم کے بارے میں ہمارے بہت زیادہ اس کو امپورٹنس دیتے ہوئے ہم کہیں گے دیکھیے انہوں نے یہ کہی ہے. لیکن آپ فرض کیجئے کہ نص جو ہے وہ آپ کو بالکل اس کے ایک مخالف بات بتا رہی ہو، اور صحابی کی بات بالکل مخالف بات بتا رہی ہے، اور آپ کا ضمیر مطمئن ہو کہ نص جو ہے وہ ایک اور بات کہہ رہی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ اپنے ضمیر اور انٹلیکٹ کی بات کو مانیں گے یا محض اس لیے مانیں گے کہ ایک صحابی نے بات کہہ دی ہے؟ تو یہ ہے جو جس چیز کو سمجھایا جا رہا ہے یہاں پہ. اگر صحابی سامنے ہوں گے تو ظاہر آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. صحابی سامنے ہونے کے باوجود ورنہ ہونا ہی چاہیے تھا نا کہ سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بات کر رہے ہوتے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہی، اگر آپ کبھی تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں، تبری کو دیکھیے نکال کے ابن کثیر کو، تو ایک ہی آیت آپ دیکھیں نا، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر، جن کو آپ عباد اللہ الثلاثہ کہتے ہیں، 3 عبداللہ تھے، ان کی آراء میں اختلاف ہے. اور تینوں میں سے نئی فقہیں بنی ہیں. یعنی عبداللہ ابن عباس نے کہ اساس ایک اور فقہ بنی ہے. عبداللہ ابن مسعود کی اساس میں فقہ حنفی کے وہ شامل ہیں. یہی معاملہ سارے میں ہوا ہے. تو یہ اختلاف اصل میں سمجھ کا ہے، اور یہ ہیومن ایرر کی طرف یا ہیومن پاسبلٹی آف ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے. اس سے صرف پیغمبر ہی مستثنا اور آزاد ہے. اس لیے ہم اس بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے مصطفیٰ صاحب. سر اپنا سوال کیجیے. سوال جو ہے وہ قرات کے اختلاف سے ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس پہ ماشاءاللہ کافی کام کیا ہے. تو میں اس پہ پہلے تھوڑی سی اپنی انڈرسٹینڈنگ رکھ دیتا ہوں کہ آیا کہ میں صحیح سمجھا ہوں کہ نہیں. تو اس میں ایسا ہے کہ جو قرات کا اختلاف ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی قرات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطلب ہمیں جا کے لنک ملتا ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اجماع اور تواتر ہمیں ملنا چاہیے اس قرات کا. تو کچھ قرات ایسی ہے، جیسے ایک میں مثال دے رہا ہوں خالی، کہ اگر جیسے آج سے 500 سال پہلے اگر کوئی قرات ہمیں ملتی ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے اس کا اجماع و تواتر آج سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مصطفیٰ صاحب پورا بہتر ہے. ہوگا کہ آپ اگر سوال کر لیجیے، ظاہر ہے یہ آپ کے تو فہم تو واضح ہے، فہم آپ کے سوال سے فہم بھی پتہ چل جائے گا، کوشچن پوز کر لیجیے گا. اچھا جی. تو میرا جو سوال ہے وہ صرف مطلب یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا، کیونکہ میں تھوڑا ذرا نان ٹیکنیکل ہوں، تو میں اس چیز سے میرا کافی جو ہے وہ ایک وہ تھا. تو میں یہ چاہ رہا تھا کوئی اس طرح کی کوئی ورکنگ یا کوئی اس طرح کا کوئی آرٹیکل ہے جس میں مجھے صرف یہ مل جائے کہ یہ دیکھیں یہ 35 40 یا 50 ورڈ ہیں جن میں جو ہے وہ قرات کا اختلاف آ رہا ہے. یہ ہماری انٹرپریٹیشنز ہیں، جیسے کہ یہ تو دیکھیں اوریجنل ہوگی، ٹھیک ہے، جس کو ہم اوریجنل مانتے ہیں. اب اس کے بعد یہ فار ایگزامپل 5 ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں، کوئی مراکش میں ہے، کوئی سعودیہ میں ہے. تو اس میں جو ہے وہ ان الفاظ میں ڈفرینس آ رہا ہے.
تو وہ میں چاہ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کا کوئی آرٹیکل کا ریفرنس مل سکتا ہے یا کوئی اس طرح کی ایسا تو آرٹیکل نہیں ہے اس کے اوپر. تو 8 یا 9 جلدوں میں موجم القراءات کے نام سے کتابیں ہیں, آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں پوری موجم القراءات لگی ہوئی ہے, اس میں 9 جلدوں میں انہوں نے پورے قرآن مجید میں جہاں پہ قراءت کے اختلافات ہوئے ہیں ہر آیت میں ان کو بیان کر دیا ہے. اور یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ گوگل کریں گے آپ کو اس میں بھی مل جائے گی, آپ کو تھوڑی سی مختصر کتابیں مل جائیں گی. تو یہ ایسا تو نہیں ہے کوئی 50-60 مقامات پہ ہوا ہے, یہ تو ہزاروں مقامات پہ ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے کئی جلدوں میں یہ کتابیں موجود ہیں. تو آپ موجم القراءات, لیکن اس کے لیے عربی آنی ضروری ہے. اگر آپ عربی نہیں جانتے تو ظاہر ہے پھر آپ نہیں اس سے استفادہ کر سکیں گے. یہ کتابیں ساری عربی میں ہیں. تو یہ لغت کی طرح پہ ڈکشنری کی طرح کی کتابیں ہیں کہ انہوں نے ہر آیت کے بارے میں لکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ دیکھیے یہ آیت ہے, ہر آیت کے ہر لفظ میں کیا کیا قراءت کے اختلافات ہیں وہ کیا ہیں. تو یہ ایک بہت تفصیلی چیز ہے, اس کو اگر آپ جاننا چاہیں تو وہ اویلیبل ہے, لیکن پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عربی زبان سے واقف ہوں. بہت شکریہ سر. ہمارے پاس 2 جنرل ٹاپک کے سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی سب سے اچھی کتاب کون سی ہوگی جسے ہم پڑھ سکیں اسلامی تاریخ پر؟ جی دیکھیں یہ کوئی اس کو آسان نہیں ہے جواب دینا. اس کی وجہ یہ کہ اسلامی تاریخ تو کئی زبانوں پر محیط ہے. اگر آپ خلفاء راشدین سے کہیں گے تو اس کی اسپیسیفک کتابیں اور ہیں, اسپین کی تاریخ پہ اور ہیں, مطلب اٹ ڈپینڈز آن دا ایرا اینڈ دا ایریا ایز ویل. لیکن ایک جنرل آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ اردو زبان میں ایک عام ماخذ پڑھنا چاہیں تو اکبر شاہ نجیب آبادی ہیں, ان کی 3 جلدوں میں تاریخ الاسلام کے نام سے کتاب ہے. تو وہ ایک اچھا اوور ویو آپ کو دے دیتی ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اوور ویو آپ کے پاس آ جاتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قابل بحث بھی ہیں, یعنی وہ ظاہر ہے کہ ہسٹری کے طور پہ بیان کیا گیا ہے, دے نیڈ ٹو بی ویریفائڈ, لیکن ایک عمومی آپ کو طائرانہ نظر مل جاتی ہے. اگر آپ اکبر شاہ نجیب آبادی ہندوستان کے تھے اسکالر, انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے اور مختصر دیکھنی ہے تو ایک ہے کتاب مختصر تاریخ خلافت اسلامیہ کے نام سے عبدالقدوس ہاشمی صاحب کی, وہ ایک ہی جلد میں ہے. تو اس ایک جلد میں انہوں نے ساری جتنے بھی ہمارے خلفاء گزرے ہیں ان پہ ایک پیراگراف لکھا ہے اور بتایا کہ دیکھیے ان کے بعد یہ آئے, ان کے بعد یہ آئے, ان کی میجر کنٹریبیوشن یہ تھی. تو وہ اگر آپ بالکل مختصر دیکھنا چاہیں تو وہ موجود ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو میں نے آپ کو آف دا ہیڈ کچھ چیزیں بتائی ہیں. ادروائز ایسی کتابیں بھی ہیں جو پھر اسپیسیفک ایراز آف ہسٹری اور اسپیسیفک ایریاز آف اسلام کے جہاں جہاں وہ پھیلا. دیکھیں انڈونیشیا کی الگ تاریخ ہے, یہی معاملہ ترکی کا ہے, تو پھر وہ ایریا وائز اسپیسیفک ہسٹریز الگ ہیں. بہت بہتر. سر اگلا سوال ہے آپ کی روحی کا. روحی صاحب آپ اپنا سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب آج کا ٹاپک ذرا میرے حساب سے کافی ڈیفیکلٹ تھا کیونکہ ہسٹری اور سیاست کے بارے میں لگ رہا ہے زیادہ تر. تو اس میں جو خلفائے راشدین کی سلیکشن تھی یا الیکشن, وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کو عوام نے نہیں بلکہ خواص نے منتخب کیا تھا. ایک گروپ تھا خواص کا جو کہ ان کا انتخاب کرتے تھے آپس میں مل کے. تو اسی طرح سے ایک اور سوال اس سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے کہا کہ مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے مشورہ کیا کرتے تھے جب بھی کوئی مشاورت کا ٹائم ہوتا تھا. جی زیادہ تر. ہاں جی. لیکن فتح مکہ کے بعد انہوں نے کہا کہ قریش چونکہ زیادہ ہیں تعداد میں, تو اب ان میں سے انتخاب کیا جائے گا. یا قریش تعداد میں زیادہ نہیں ہے, قریش کو اکثریت کی تائید حاصل ہے. قریش اکثریتی پارٹی ہے, یعنی انصار ایک پارٹی ہے, قریش ایک پارٹی ہے. یہ تو اصل میں پارٹیز ہیں, ان کو پیچھے سے جو تائید اکثریت کی حاصل ہے قریش کو پورے عرب کی حاصل ہے, لیکن انصار کو پورے عرب کی حاصل نہیں ہے. جی. تو کیا جب پہلے انصار کو اتنی زیادہ امپورٹنس تھی اور فتح مکہ کے بعد ایک دم وہ قریش کی طرف یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کا ایک ہو گیا زیادہ رجحان, تو کیا وہ انصار کو یہ چیز بری نہیں محسوس ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس قسم کی بات کہہ دی اور ہمارے سے ہٹ کے تو قریش سے مکہ کو کیوں یا عرب سے قریش کو کیوں ہم پر فوقیت اس لحاظ سے دی؟ نہیں دیکھیے انہوں نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایکسپلین کیا ہے نا, یہ جو حدیث ہے یہ تو آپ کے سامنے صرف آئی ہے الائمۃ من قریش کے 2 الفاظ, لیکن تاریخ میں اس پہ بڑی ڈبیٹ ہوئی ہے, بحث ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے
کہ عرب جو ہیں وہ انہی کو اتھارٹی دیتے ہیں، انہی چونکہ ان کی خاص حیثیت ہے خانہ کعبہ کے حوالے سے، تو عرب ان کی اتھارٹی کو مانتے ہیں. سو یہ جو سارے کا سارا معاملہ یہ ڈسکس ہو کے سارا اس کو ایک جگہ پہ پہنچایا گیا. پھر اس زمانے میں جیسے میں نے کہا بیلٹنگ تو ہوتی نہیں تھی، تو آپ نے جو خواص کا ورڈ استعمال کیا اس کو آپ ریپلیس کر سکتی ہیں ٹرائبل ایلڈرز کے لحاظ سے، کیونکہ وہاں جو ٹرائبل ایلڈر تھا یا جو ٹرائب کا سردار تھا. جی ریپرزینٹیٹیو ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، جو ٹرائبل ایلڈر تھا وہ اپنی ٹرائب کا ریپرزینٹیٹیو تھا، تو جو ٹرائبل ایلڈرز ہی سے مشورہ لیا جاتا تھا. تو وہاں اور جتنے بھی ٹرائبل ایریاز ہوتے ہیں، جیسے آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بعض جگہوں پہ ٹرائبل ایریاز پائے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، تو وہاں پہ جو ٹرائبل ایلڈر ہوتا ہے وہ اپنی ٹرائب کا نمائندہ ہوتا ہے ایک لحاظ سے. تو وہاں پہ ٹرائب سے مشورہ کا مطلب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے ان کے نمائندے سے مشورہ کر لیا. تو یہ سب کام ہے جو اس زمانے کی ٹرائبل سوسائٹی میں کیا گیا اور اس پرنسپل کو محفوظ رکھا گیا. آہستہ آہستہ یہ جو بیلٹنگ پیدا ہوئی، آہستہ آہستہ ہر آدمی سے رائے دینے والا معاملہ ہے، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہوا ہے وہ تو سماج کی ترقی اور سویلائزیشن کے اندر جو حقوق کے حوالے سے ایک اور زیادہ جیسے کہتے ہیں ڈیلیگیشن پیدا ہوئی ہے، اس نے اس کو زیادہ پریسائز کر دیا. تو اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے جو پاسبل ترین چیز تھی وہ یہی تھی جس کو اڈاپٹ کیا گیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ انصار کو یہ بات بری نہیں لگی کہ اب ہمیں پیچھے کر دیا؟ بری اس لیے نہیں لگی کہ دیکھیں وہاں ان کو جب یہ بتایا گیا تھا کہ اکثریت کی رائے کے تحت چلنا ہے، تو ان کو تو قرآن مجید کو کوٹ کرنا تھا نا. ان کو تو بتایا گیا کہ دیکھیں قرآن کی روشنی میں یہ کیا گیا. ہاں ایک بات اس کی آپ کے لحاظ سے ٹھیک ہے کہ قرآن مجید کو ماننے کے باوجود ایک ٹرائبل افیلیشن تو ہوتی ہے نا. تو یہ جو ٹرائبل لوگ تھے یہ پہلے ایام جاہلیت میں ان کی آپس میں کافی لڑائیاں ہوتی تھیں. تو مسلمان ہونے کے بعد یہ ہم اوور رول نہیں کر سکتے کہ ان کو برا نہ لگا ہو، بلکہ برا لگنا تو ایک طرف انہوں نے اختلاف کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے ہیں تو انصار نے انفیکٹ کہہ دیا جی کہ ہمارے میں سے آپ ہونا چاہیے، اس لیے کہ مشورہ تو ہم سے لیا جاتا تھا. سقیفہ بنی ساعدہ کا جو میں نے حوالہ دیا ایگزیکٹلی اس لیے دیا. پھر ان کو ریمائنڈ کرایا گیا کہ دیکھیے آپ بھول رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے یہ کہا تھا کہ ان کے بعد قریش کو منتقل کیا جائے گا. پھر ان کے لیڈر کو یاد آ گیا سعد بن معاذ کو، انہوں نے کہا صدقتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی انصار سے علیحدہ سے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ تو دیکھیں ان کی وفات کے بعد ہوا ہے نا. یہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں، اس پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور انصار ایک دم سے آگے آ گئے. انہوں نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کون ہے جو ان کا جانشین ہوگا، حکمران ہوگا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم میں سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مستشارین ہیں، انہوں نے ہم سے مشورہ ہمیشہ کیا ہے. تو پھر مہاجرین نے ان کو یاد کروایا کہ دیکھیے یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اس کا فیصلہ ہی کر دیا تھا کہ ظاہر ہے کہ ان کا جو زندگی میں فیصلہ کا مطلب یہی ہے نا کہ فتح مکہ کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے. فتح مکہ کے بعد وہ ڈراسٹک چینج ہوا ہے کہ انصار کو اب وہ میجورٹی کی حیثیت حاصل نہیں تھی، اب وہ قریش کو ہو گئی تھی. ان کو پھر وہ یہ چیز یاد کرائے گی تو ان کو یاد آ گئی. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو برا لگنا تو ایک طرف، ان کو اس فیصلے کے بارے میں ان کی انسٹنکٹ یہی تھی کہ ہم میں سے ہونا چاہیے. اینڈ اٹ انٹائرلی فارگاٹ کہ the prophet had actually advised them کہ بھئی this is not the case. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ٹرائبل افیلیشنز ہوتی ہیں اور جو قبائلی سینٹیمنٹس ہوتے ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ بعض بات بھی بھول جاتے ہیں. یہ تاریخ میں اس بات کی مثال ہے کہ انہوں نے وہ اس فیصلے کو بھول گئے. ہو سکتا ہے برا بھی لگا ہو، لیکن جو چیز ریکارڈ پہ ہے وہ یہ ہے کہ they entirely forgot کہ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بیان کر کے ختم کر گئے تھے. وہ تو بالکل ہی بھول گئے. اور ان کے دونوں لیڈر جو ہیں سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، انہوں نے تقریریں کی ہیں وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں خدا کے پیغمبر نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم نے ان کے لیے یہ کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر ان کو یاد کروایا گیا. تو برا لگنا تو ایک چھوٹی چیز ہے، انہوں نے تو اصل میں ان کو ان کے ذہن سے وہ چیز میں ہے وہ ہوگی تھی. ہاں یہ ضرور ہے یاد کروانے پہ پھر ان کو یاد آ گئی. اگلا سوال ہے سلمان نثار کا. سلمہ صاحبہ پلیز اپنا سوال کیجیے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد بھی جماعت اسلامی سے ہی تھے اور انہوں نے وہ بھی پورا بیک گراؤنڈ جانتے ہوں گے یقیناً خلافت عثمانیہ کا، تو اس کے باوجود اب یہ جماعت جو ہے تنظیم اسلامی کے نام سے اسی چیز پر کام کر رہی ہے خلافت کے لیے، اور یہ مستقل اسی مطلب انہوں نے بیعت بھی لے لیتے ہیں یہ لوگ کہ جی آپ اس پر کام کریں گے ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ ایک اور بھی گروپ ہے وہ بھی خلافت کے لیے ہی کام کر رہا ہے، اس میں خواتین بہت زیادہ ایکٹیو ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے ایکسپیرینس میں نہیں آئی کہ یہ اب یہ چیز ممکن نہیں ہے، یعنی خلافت کا وہ جو
खिलाफत के देखें बारे में ये जी ये असलन ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए ना, मैं तो नहीं बता हाँ सकूंगा बिल्कुल कि सही क्या कह रहे हैं वजह है। आप लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जब वो भी इसी बैकग्राउंड से थे, जमात इस्लामी के थे और उनके सामने सारा एक्सपीरियंस था, तो क्या ये अब कामयाब हो सकती है उनकी ये सोच के खिलाफत आ जाए? देखें ये तो तज्जिया करना मुश्किल है, कामयाब हो या ना हो। उनका जो आइडियोलॉजी है असल में तो उसी को हमें देखना चाहिए कि अगर उन्होंने इसी आइडियोलॉजी को बरकरार रखा है या जारी रखा है तो उसको उन्होंने ठीक ही समझा होगा। तो इंसान ऐसा तो नहीं है ना किसी गलत चीज़ को समझे और फिर उसको फॉलो भी करे। तो यकीनन उन्होंने खिलाफत के हया को एक मकसद करार दिया है। और हिजबुल ये जो है क्या नाम है जी, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, बड़ी मशहूर जमात है जो जी बिल्कुल इसी तरह से हाँ ये भी यही काम बहुत कर काम रही है। कर रही है इस पे, जी हाँ, बहुत काम कर रही है तो ये सब लोगों ने ज़ाहिर है इसको सही समझा है और उस पे किया है, उस पर अमल कर रहे हैं, तो ये तो अमल की आज़ादी हर एक को हासिल है। साहब अपना सवाल कीजिए। जी सर, मेरा ये सवाल था, छोटा सा ही है, कि जो हमारा ये पाकिस्तान का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम या दूसरे ममालिक में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो फिर इस्लामी लिहाज से खुलफाए राशिदीन को देखते हुए और उस ज़माने के सिस्टम को देखते हुए क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम सही है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए? देखें इन दोनों के बारे में कोई सराहत मौजूद नहीं है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जो कुरान मजीद में बताता है वो ये है कि मशवरे की रूह उसमें होनी चाहिए। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, दोनों ही डेमोक्रेटिक सिस्टम की दो आप कह लीजिए नौयतें हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यानी उसमें असलन ये होना चाहिए कि जो आखिरी इंतखाब है हुक्मरान का वो मशवरे से होना चाहिए। वो मशवरे की रूह जो है जब जहाँ जहाँ बरकरार है उसमें दोनों ही सिस्टम्स ठीक हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, दोनों ही अपनी नेचर में उस मशवरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये इंतखाब कोई भी मुल्क कर सकता है कि वो एक का कर ले दूसरे का कर ले, दोनों ही अपनी नेचर में शुराइयत ही को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन सर पार्लियामेंट तो काम करने ही नहीं देती गवर्नमेंट को, हर वक्त तो देखिए ये तो एक अलग डिबेट है ना कि आप अपने मुल्क के पार्लियामेंट को सामने रख के शायद ये कह रही हैं, वरना दुनिया में जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, पार्लियामेंट्स हैं, वहाँ पे काम हो रहा है अभी भी और अच्छी तरह होता रहता है। हमारे यहाँ चूंकि जमहूरी रवायात जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं और उनको पिनपने नहीं दिया गया, मुश्किल से 70 साल में 30 साल तो उनको मौका मिला है, वरना तो उनकी बसात लपेटी जाती रही है। तो बहुत सारे अवामिल हैं। तो इस वजह से एक जो चीज़ अपनी नेचर में असल है उसको हमें देखते रहना चाहिए और असल की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको आइडल के तौर पे हम अपने जहन से महफ कर दें। बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर हम कुरान मजीद के एक और हिस्से से मुताला करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।